نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درشی پڑھیں بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم ہے اللہ کریم نے شعبان کے ہمیں ایک اور شب جمعہ نصیب فرمائی ہے اور کرم والا کرم اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک مجلس سے ذکر بھی نصیب فرما رہے ہیں یہ راتیں اور یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے ساتھ منسوخ فرمائی ہیں بہت ہی قیمتی ہیں اور اس لیے ہیں کہ اس آنے والے مہینے کے لیے ہم مکمل تیاری کریں اپنی عادات کو چینج کریں معمولات کو تبدیل کریں اور رمضان کے لیے مکمل ایسی تیاری کریں کہ ہمارے ذہن بھی جسم بھی اس بات کے لیے تیار رہے کہ ہم ایک وقت بھی ایک لمحہ بھی اس مہینے کا ضائع نہیں کریں گے سب سے بڑی چیز کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ تک پہنچنے کے لیے دعا ہی فرمائی تھی ان ماہ کی برکات کی اور رمضان تک پہنچنے کی تو دعاؤں کا بھی اہتمام ساتھ ساتھ کریں اور اپنے حالات کو بھی تبدیل کرتے رہیں اور تیاری کریں ذہنی طور پر مکمل طور پر یہ رات بھی جو اللہ نے عنایت فرمائی ہے شعبان کی برکات سے نور سے بھری ہوئی رات ہے شعبان خود ایک بابرکت مہینہ ہے بہت اس کی افضل گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا لیا اور جس حالت میں بھی ہم پہنچے اللہ نے ہمیں بٹھا لیا انسان عبادات کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے اور اس کی تمام عبادات کا مقصد اور کوشش کا مقصد جو ہے اس منزل کو پانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقصود کی ہے اور وہ رضا الہی ہے ہماری ساری کاوشوں کو کوششوں کا نتیجہ جو ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں روزے اس لیے رکھتے ہیں ساری عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں اس کا مقصد حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عبادات سے ہمارے راضی ہو جائے اب یہ تو ہے الحمدللہ اس نیت سے ہم عبادت کرتے ہیں لیکن
بہت سی کوتاہیاں ہماری باقی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ نا سمجھی میں اور اس کی طرف غور کیے بغیر ہم بہت بڑے مقصد سے فیل ہو جاتے ہیں. باوجود عبادات کے، باوجود کے ہر چیز کے اللہ ہم سے کرا دیتا ہے، لیکن ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی چیز ایسی ہے جو ابھی مکمل نہیں ہو رہی ہماری چیز. غور فرمائیں ذرا بات پر، مفید بات ہے. الحمدللہ مجلس بھی اس لیے ہے، ہمیشہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں میں آپ کو کہ اس مجلس کے مقصد کو سمجھیں کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے حالات کو محاسبہ کریں اس مجلس سے آتے کہ ہمیں کیا کیا کمی ہے، اور پھر فوراً اس کمیوں کو پورا کریں. تب تو اس الحمدللہ مجلس کا آنے کا، بیٹھنے کا فائدہ ہے. خالی ثواب کی نیت سے نہ ہے، بلکہ اس سے بڑا ایک مقصد لے کر ہے کہ ہمیں جو بات سنیں اس میں سے ہمیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی تبدیل کرنی ہے، اور کیا کمی ہمارے موجود ہے. اسی چیز پہ مبنی ہوتی ہیں ساری گفتگو جو عرض کی جاتی ہے. تو آج بھی الحمدللہ ہم سب اپنا تزکیہ کریں گے اور سوچیں گے کہ آج کی باتوں کے بعد جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، کیا کوتاہیاں ہمارے باقی ہیں اور کیا چیز ہے جو ہم نہیں کرتے. دل پہ بات لگ جائے تو فوراً اس عمل پر لائیں بات کو. تو میں نے عرض کیا تھا ہم عبادت کرتے ہیں، نماز میں عبادت ہماری نماز ہی ہوتی ہے پورے دن، اسی پہ سارا معاملہ ہمارا چلتا ہے، لیکن مقصد نہیں ہمارا بن رہا. رضا الہی تک پہنچنا، وہ سمپٹمز نظر نہیں آتے، معاملات بنتے نظر نہیں آتے. کہیں ضرور کوئی نہ کچھ کمی ہے کسی چیز کی جو ہم سے نہ مس ہو رہی ہے. اس بات میں سوچیں ذرا کیا کمی ہو سکتی ہے کہ جس کے بغیر ہم مقصد کو پا نہیں سکتے. بڑی عبادت ہے، بلکہ وہ ایسی عبادت ہے کہ تمام عبادت وہ مقصد کو روکے ہوئے ہے، اس کے بغیر مقصد پہنچ نہیں سکتا آدمی. اتنی بڑی عبادت ہے. اللہ چاہے جب سمجھا دے، جب انسان کی سمجھ میں آ جائے یہ بات، وہ کیا عبادت ہے کہ ہماری عبادتوں میں وہ شامل ہے، وہ چیز ہم نے جو غور کرنی ہے. چیز اگر وہ نہیں ہے تو ہے معاملہ خراب. پھر دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کام پیچھے ہے. وہ کیا چیز ہے جو تمام ساری عبادت کے باوجود بھی اگر وہ نہ ہو تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ہے میرے بھائی، بڑی سمپل بات ہے، آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بہت ہی سادہ ہے. روز سنتے ہوں گے، روز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہو نہیں رہی ہو صحیح طریقے سے. اب وہ کیا ہے؟ شکر کرنا. ویری سمپل. کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن صحیح ادائیگی نہیں اس کی ہو رہی شکر کی، اور سارا معاملہ انسان شکر پہ رکا ہوا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ما یفعل بعذابکم شکرتم لآمنتم.
میں عذاب نہیں دوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل عذابکم، تو میں عذاب نہیں دوں گا. اگر دو چیزیں تمہیں موجود ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، پہلی چیز تو ایمان ہے. ایمان کے بغیر تو آدمی عذاب ہی عذاب ہے. ما یفعل عذابکم، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا. اور دو چیزیں تو اندر موجود ہیں، ایمان اور ایمان کے بعد کسی چیز کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. شکر اگر تم شکر کرتے رہے میری عبادات میں. مکمل گارنٹی اللہ پاک نے دی کہ شکر کرنے والا بندہ ہمیشہ ہر وہ عبادت کرے گا جس عبادت کا میں نے حکم دیا ہے. تبھی تو ہے نا، ان ساری چیزوں کو تابع کر دیا. کس چیز کے؟ شکر گزار بندہ نمازی ڈیفینیٹلی ہوگا. شکر گزار بندہ گناہوں سے ڈیفینیٹلی بچتا ہوگا. شکر گزار بندہ اللہ کی ادائیگیوں کو پورا ادا کرتا ہوگا. یہ مطلب اس آیت کا. تبھی لیں گے میں عذاب دوں گا نہیں اس کو، کہ اگر اس نے عبادت کر لی ایمان کے ساتھ، ایمان اس میں موجود ہے اور وہ شکر کرتا ہے، تو پھر اس کو عذاب نہیں ہے. جنت کے دروازے کھلے ہیں اس لیے. تو آدمی اب یہ نہیں سمجھ سکتا کہ شکر کرنے کے بعد اب نماز کی چھٹی ہو گئی یا روزے کی چھٹی ہو گئی یا حج. نہیں، یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو شکر کرنے والا بندہ ہوگا اللہ کی ہر عبادت کو کرے گا. یہ یاد رکھیں. تو یہ مقصد آیت میں اس طرف اشارہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میری باقی ساری عبادات کو بھی تم کر سکتے ہو، تم تمام گناہوں سے بھی بچ سکتے ہو، تمہاری ساری کمیاں پوری ہو سکتی ہیں. تبھی تو اللہ کہتا ہے میں عذاب تمہیں دوں گا ہی نہیں. ورنہ کہ چلو بھائی ہم شکر کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کا عذاب تو ہے، یہ نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا عذاب تو ہے، یہ نہیں ہے. بد اخلاقی کریں اس کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے شکر کرنے والا یہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. تو سب سے بڑی عبادت جو ہوگی کیا ہوا؟ عبادت. بات سمجھ آ گئی نا؟ دیکھیں کتنا بڑا پوائنٹ ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تزیہ کہ اتنی بڑی عبادت ہم شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. وہی پوائنٹ بتا اسٹارٹ میں آپ کو بتایا. اصلاح تو کرنی ہے، اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آنے کا مقصد کیا؟ ہمیں بھیجنا ہے کیوں؟ تو واقعی ہم شکر کرتے ہیں، ایمان تو اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے. شکر کرنے والا بندہ اس مقام پر وہی کہ فرمایا سیجزی الشاکرین. بہت جلد جیسے ہی شکر کرنا بندہ آئے گا اس کو اجر عظیم بھی ساتھ دیتا ہوں. دوزخ سے بچاتا ہوں اور کیا اجر عظیم بھی دیتا ہوں اس کو. اور آگے ایک اور بھی خوشخبری دی، جیسے سمجھ آ رہی ہیں آیت میں تو بتا رہا ہوں. شکرتم لازیدنکم. شکر گزار بندہ تو ایک سٹیج پہ رہتا ہی نہیں ہے، ہر وقت اس کا مقام بلند ہوتا رہتا ہے. ہے کوئی ایسی عبادت؟ دیکھیے ابھی سوچا ہم نے، یہ مجلس میں برکت ہے نا. آج ہم اس مجلس میں نہ آتے، یہ بات نہ سنتے، زندگی بھر بوڑھے ہو گئے، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں پتا تھی آج تک. آپ کی برکت سے مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. پتہ تھا آپ کو پہلے کہ اتنی بڑی عبادت ہم سے مس ہو رہی ہے کہ جس ساری عبادت کی جڑ اللہ نے بتائی ہے، نازام ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً پہنچنے کے بعد اجر عظیم اس کو عطا فرماتا ہے. اور دنیا میں جب تک رہتا ہے اس کے بلند درجات ہوتے رہتے ہیں، لازیدنکم کو بڑھاتا رہتا ہوں اس کو. آج کچھ ہے کل کچھ ہے، جب مرتا ہے تو اسی مقام پہ اٹھتا ہے جہاں اس کا درجہ ہو جاتا ہے. گریٹ عبادت شکر اللہ. اگر میں آپ سے پوچھوں جی آپ شکر کرتے ہیں، سارے ہاتھ اٹھائیں گے، میں بھی اٹھاؤں گا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، بڑا تیرا شکر ہے. شکر کر رہے ہیں نا، یہ شکر نہیں ہوتا. اگر یہ شکر ہوتا، نماز پڑھنا شکر ہو جاتا، عبادت کرنا شکر ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیوں کہتا
کیوں کہتا ہوں؟ قلیلا من عبادی مشکور، قرآن کی آیت ہے نا، بہت کم میرے بندوں میں شکر کرنے والے ہیں. حج کرنے والے تو بہت پڑے ہیں، آج بھلا پڑا ہے. ہم دیکھیں آپ تو ہم شکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مسجد میں لوگ بیٹھے سے عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں قلیل لما تشکر، بہت کم میرے بندے جو شکر کر رہے ہیں. تو حالت شکر کچھ اور چیز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ پھر اب کیا کریں؟ سبحان اللہ. تو گویا پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ایسی چیز عبادت نہیں ہو رہی، کھانا کھانے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیر لیے الحمدللہ ڈکارے مار دی، شکر نہیں ہو رہی. یہ نہیں ہے. نماز پڑھ کے شکر ادا کوئی نہیں، کوئی اور ہی چیز ہے. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. یہ تو جب ہے کہ آپ جب اس پہ عمل کریں تو بتاؤں آپ کو کہ شکر کس طرح ادا کیا جائے گا. کریں گے عمل؟ ہاتھ کھڑا کریں تو دیکھو تو کس کو سمجھ آ رہی ہے بات میں. شاباش، نیچے کرنے ہاتھ. اگر آج ہم شکر ادا نہیں کرتے، بغیر اس کے مر گئے، تو دوسری آیتیں سن لیں آپ. کیا ہے کہ ناشکر بندوں کو حشر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، جو ان کو ناشکر بندوں میں اٹھائے جائے. صحیح کروں غلط کروں؟ تو پڑھا چلا شکر کس پہ کرتے ہیں ہم، کس چیز پہ ہم شکر کریں؟ جب ہم کس چیز پہ شکر کریں بتا تو صحیح. شکر انسان اس کو کرتا ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے. سنتے جائیں بات چیز بتا رہا ہوں میں، آپ سمجھتے جائیں. اگر نعمت نہ ملے آپ شکر کریں گے؟ جب کوئی آپ کو فوراً کو نعمت ملتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے، نعمت مل گئی، شکر کرتے ہیں اس چیز کا. بات سمجھ آئے گی نہیں سمجھ؟ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ آدمی کیا کرتا ہے؟ جو ہم سمجھتے ہیں شکر کرو اللہ نے یہ چیز دی ہے، شکر کرو اس چیز بھی یہ دی ہے، شکر ایسے کہتے ہیں نا. کیوں؟ کوئی نعمت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نعمت پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، اسی نعمت کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں شکر ادا کر رہا ہے. اب تو ان کو سن لیں آپ. ایکچولی ہم صرف ان نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں، اتنی محدود کر دی ہے ان کو نعمتوں کو کہ جو چیز ہمیں پسند ہے آ جائے اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، جو چیز پسند ہے اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے. بس ساری آپ ایک چھوٹی سی محدود چیز میں نعمت کو تقسیم کر دیا ہے. کیا؟ لڑکا پیدا ہوگا تو خوشی ہوگی، لڑکی پیدا ہوگی تو نعمت نہیں ملی. لڑکا پیدا ہو تو لڈو پکڑے، لڑکیاں پیدا ہو تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کی خواہش نہیں تھی لڑکی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز مل جائے اور طبیعت خوش ہو جائے، بس جی نعمت ملی ہے، بڑا اللہ تعالیٰ خوش ہے. اگر وہ نعمت نہیں ملی اندر کڑے جا رہا ہے، شکایت، شکوے، مصیبت، پریشانی دل کے اندر اللہ کے خلاف جہاد. کس کے؟ رب کے خلاف. مجھے نہیں دے رہا، مجھے نہیں دے رہا، مجھے یہ نہیں مل رہی، مجھے فلاں کو نہیں مل رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہے. تو ہمارا معیار زندگی یہ ہے کہ جو چیز ہمیں اپنی پسند کی مل جائے ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں، جو چیز ہمیں اپنی پسند کی نہ ملے وہ کیا ہے؟ نعمت نہیں ہے. دس از رانگ کنسیپٹ ایٹ آل. دیٹس وائی ناٹ شکر. ابھی تو اللہ پاک نے کہ بہت تھوڑے لوگ نعمت کو سمجھے ہی نہیں، شکر ادا کیا کریں گے. غلط کروں نہیں کروں؟ ہم اس مسئلے کو سمجھے ہی نہیں ابھی تک کہ شکر ادا کریں کس چیز کا، نعمت کیا چیز ہے. کھانے بیٹھ گیا جناب، بس کھانا پسند آ گیا تو شکر الحمدللہ، منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، وہی بڑا اللہ کا بڑا بہت کرم اس نے شکر ادا ہو تو وہی نہیں شکر. جو چند نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کہے کہ ہمیں اتنے بڑے ساری عبادات کو اس نے مس کر دیا، اس عبادت کو شروع میں. جو آپ کی خواہش کے مطابق چیز مل رہی ہے وہ تو صحیح ہے، جو آپ کی خواہش کے مطابق چیز نہیں مل رہی اس میں آپ شکر کر رہے ہیں، دماغ چڑھ گیا آپ کا، نماز میں دل نہیں لگا، کیوں؟ مجھے یہ چیز نہیں مل رہی ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، سب بھول گئے. تو پھر اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں.
نعمت کا تو تصور ہی نہیں کہ اتنا تھوڑی چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے نعمتوں کے بارے میں قرآن میں سنے آپ. وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, ٹھیک ہے نا, ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, سبحان اللہ. اگر تم گننا چاہو میری نعمتوں کے بیوقوف, تم تو گن بھی نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے ان نعمتوں کو. کتنا چیلنج کیا تھا. تو مطلب یہ کہ تم تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا تم شمار نہیں کر سکتے. تو اے بندے تیرا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت تم میرے شکر میں مست رہے. تو اپنی خواہش کو نعمت سمجھتا ہے. اگر تجھے وہ چیز نہیں مل رہی تو اس کے بعد تم ناشکرا ہو جائے اور اس حالت میں مر کے تو جہنم میں چلا جائے. خبردار ایسا نہ کرنا کا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نقطہ؟ یہ زندگی ایسے گزار رہے ہیں نا اپنے. خوش ہو طبیعت وہ نعمت بن گئی جو جس سے طبیعت خوش نہ ہو. آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا, جاب مل گیا, نہیں تو اللہ کی مل گئی, خوشی ہو رہے ہیں. نہیں ملا, منہ لٹکا ہے, نہ نماز میں نہ کسی چیز میں مزہ آ رہا ہے. آپ گئے جہاں ایکس رے کرایا, بالکل ایکس رے صحیح آ گیا تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. ایکس رے میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا, جو ہمارے نہیں. اول تو تم گن ہی سکتے میری نعمتوں کو. اللہ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم. یہ چھوٹی جہاد میں پڑھ دیا, سارا دین اللہ نے بند کر دیا. اب چلتے ہیں اس آیت کی طرف, اس میں کیا چیزیں کھلتی ہیں دیکھیں باپ. ماشاء اللہ کروں تشریح اس کی میں. اس آیت کی تشریح سننے پہ آپ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو بڑھتے چلیں. مزہ آ رہا ہے بات کا, درس سے چل رہا ہے. نئی چیز ہونی چاہیے تو مزہ ہے نا. پھر وہی باتیں شروع کر دوں, آپ نماز پڑھتے تو یہ نہیں کرتے, نہیں نئی باتیں سناتا ہوں. نئی چیزیں سیکھے جائیں نا, نہیں تاکہ پتہ چلے بھی یہ کہیں نہیں ملی تو اچھا جمعرات لگ گئی آج ہماری. ایکچولی ہم لوگ جمعراتی ہیں, جمعی نہیں ہے, جمعراتی ہیں. ہمارا کام جمعرات کی رات کو بنتا ہے. فقیر ہے نا ہم لوگ ماشاء اللہ. صحیح کہہ رہا, ہم لوگ جمعرات ہیں. آیا کریں جمعرات کو دیکھیں, کنجوسی نہ کیا کریں, وقت نکالا کریں. تقدیریں بدل جائیں گی, نسلیں بدل جائیں گی, آپ کی زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے گی. کل پچھتائیں گے. یاد رکھنا میری بات کہ یہ بڑی سخت غلطی ہم نے کی. اس مجلس میں تو اگر ہمیں ناک رگڑتے بھی آنا پڑنا تھا تو ہم پہنچتے یا یہ کیا نقصان ہو گیا ہمارا. دیکھیں ٹو لیٹ. آج قدر کر لیں اللہ کی نعمتوں کی, تو آج ہی کریں قدر. یہ نعمت کم ہے, یہ مجلس جو مجھے بتائیں آپ کتنے لوگ شکر کر رہے ہیں اس کا. ان تعدوا نعمت اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو چند گنتے ہو, انگلیوں کو گن رہے ہو تم. ایک کفرستان کے اندر میں نے ایک محفل جما دی جس میں آسمان سے زمین فرشتے بڑھ جاتے ہیں, میری صدائیں گونجتی ہیں, آنے والوں کو ریسیو کرتے ہیں, اٹھنے پاتے ہی نہیں. وہ گناہ گار سیاکار بندوں کا میں اعلان کر دیتا ہوں, جاؤ تم بخشے گئے. یہ نعمت نہیں ہے. قبر میں جو عذاب پڑے گا, اندھیرا ہو جائے گا, دفن کر دیا جائے گا اور پستی سے آر پار کر دی گی قبر. یہ صحیح حدیث سے سنا رہا ہو. تو اس وقت سے اس پوزیشن میں انسان ہوگا, اور اس وقت آ کے جو چیز آپ کو بچائے گا اللہ کا ذکر, جو سب سے زیادہ عذاب سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ ہے. سب سے بڑا عذاب سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, صادق مصدوق ہیں جن کی زبان پہ وہی بولتی ہے. ماں ہوا بولتا ہی نہیں نبی, بولتا ہی وہ جو اللہ بلواتا ہے. کل پوچھے گا کہ کل تمہیں یقین نہیں تھا اس بات کا کہ ایسی جگہ پر جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, میں نے وہاں جنت کے باغ لگا دیے تھے, اور تم نے کہا جا کھاؤ پیو اس میں جنت کے باغ میں. وہاں کوئی سوچ سکتا تھا کافرستان کے اندر نہ تم اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے, نہ تم آتے تھے, نہ تمہاری بیویاں اس پر انٹرسٹ ہوتی تھیں, تو تمہیں اس پہ یقین نہیں آتا تھا. تو اس کا مطلب تمہیں میرے نبی کی باتوں پہ یقین, نہ قرآن پہ یقین,
حالانکہ وہاں تم پھنسے ہوئے تھے، تمہاری اولادیں پھنسی ہوئی تھیں، چاروں طرف سے گناہوں نے گھیرا ہوا تھا، بدبختی چھائی ہوئی تھی، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ہر طرف گناہ بکھرا ہوا تھا، لیکن میں نے تمہارے لیے پیارا انتظام کر دیا تھا وہاں پر۔ میں نے ایک فقیر بندہ بٹھا دیا تھا وہاں پر، اس کو نکال کے کہاں سے کہاں نکال کے حالانکہ اس کو جانے کی وہاں ضرورت نہیں تھی، تمہاری خاطر، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے۔ اب مجھے بتائیں اس نعمت کا حساب دیں گے آپ نہیں دیں گے؟ جو نہیں آئے تو کیا وہ شکرانے نعمت نہیں ہوئے؟ مثال کو اس سے بڑی اس وقت کائنات میں کوئی نعمت ہوگی جناب ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بخشش کا اعلان ہوگا۔ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا جو اس مجلس سے اٹھ کے بعد نہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اٹھا لے، پچھلے معاف ہو گئے، آگے جنت کھل گئی، مجھے دوبارہ جا کے یہ دوبارہ وہ گندے کام نہیں کرنے، پتہ نہیں کل میں آ سکوں مجلس میں آ سکوں، بخشا اللہ جو کہہ رہے اس کو، اس کے لیے کون سے بھی کام نہیں بنتا، وہ تو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جنت کو گرم کر دیا، دوزخ کو گرم کر دیا، جنت کو ٹھنڈا کر دیا، اس کا ہے ہی نہیں، سب کچھ جو چاہے مٹا دے، ابھی کم سیکنڈ کا جنت بن جائے پوری، ہے ہی نہیں جہنم، ایوری تھنگ از ممکن ہے، پاسبل ہے، واللہ قادر ہے، مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے یہ نہیں سب، اس کے بعد کچھ سوچ نہیں سکتا، یس کوئی معیار نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ جو مجھ جیسے گناہ گار کو اٹھا کے لاگے بٹھا کے اور جمعے کی رات میں بٹھا کے الحمدللہ بخشش کر دے تو باقی کیا بچا؟ کل کوئی گناہ گار سے گناہ گار بھی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے چانس نہیں ملا، وہ کہتا میں تمہارے گناہ کو دیکھا ہی نہیں، میں تو اپنی رحمت کو دیکھتا تھا، کہتا میں تمہارے گناہوں کی تو توجہ کبھی کی ہی نہیں، تم جو بکواسیں کرتے تھے، ورنہ تو تمہیں پانی نہ ملتا، تمہیں ایک گھونٹ روٹی نہ دیتا، جیسے تمہارے دل تھے، تمہارے تھاٹس تھے، تمہارے وسوسے تمہارے ذہن میں میرے خلاف آتے تھے، جیسے تم میرے ذہنوں کے اندر میرے ساتھ شکوے کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، میں تو تمہیں کتے بلی کو صرف برا حشر تمہارا کر دیتا، لیکن میری رحمت غالب رہی ہمیشہ تمہارے پر، اور تمہیں چانس دیتا رہا۔ اس میں ایک چانس یہ بھی تھا، میں اپنی ایک مجلس قائم کر دی، میں نے پھیلا کے دی، اس مجلس کو تم نہیں پہچان سکے وہ کیا چیز ہے، اس میں تم نخرے کرتے تھے، ہے یا نہیں پائی؟ کتنی قربانی دیتے ہیں اس مجلس کے لیے مجھے بتایا، ہاؤ مچ، کتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ نہ ہم نیند چھوڑ سکتے ہیں، نہ بستر چھوڑ سکتے ہیں، نہ نوکری چھوڑ سکتے ہیں، نہ دکان چھوڑ سکتے ہیں، نہ کاروبار چھوڑ سکتے ہیں۔ کسی دکاندار کے پاس جائیں، کھڑا ہو اس وقت برکت والی، کہتے ہیں آنا یار اللہ کا ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اور چلیں، نہیں یار میں دکان پہ ٹھہروں، اور اس کی 5 منٹ کے بعد موت آنے والی ہے، تھنک اباؤٹ اٹ، 5 منٹ کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے اسی ٹل کے اوپر، اور اس کے ایک آدمی انوائٹ کر رہے ہیں آؤ یہ مجلس میں چلیں، وہ ہنستا کہتے نہیں یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اور 5 منٹ کے بعد تمہیں اب بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ بھائی آج سماج میں کلی نہیں بادی مشکور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ شکر کیا چیز ہے، نہیں جانا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، مرتے انسانوں کو میں کہتے سنیں ایسا، بس انشاءاللہ پکا وعدہ، انشاءاللہ 1 منٹ انشاءاللہ، اب تو آپ کی خانقاہ میں بیٹھا رہوں گا میں کہ ٹو لیٹ ناؤ، تھوڑے دن ابھی تو فارغ ہونے والا ہے یہاں سے، اب کیا آپ کہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو مرتے دیکھے جنہوں نے مجھے یہ لفظ کہے۔ آج ہماری زندگی ایسی چاہیے کہ ہمیں اس قسم کی کوئی پچھتاوا ہو ہی نہ کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا کسی وجہ سے، ہمیں پچھتاوا ہو ہی نہ میں صبح کی مجلس چھوڑ دی، ہمیں پچھتاوا نہیں ہو گیا میں جا سکتا تھا، میں نے یہ کام شان میں نے کیوں چھوڑ دیا۔ پچھتاوا اس کو کہتے ہیں جب ایک آدمی پورا کر سکتا ہو اور صرف سستی غفلت اور فضول بکواس کی وجہ سے اس کام کو ترک کر رہا ہے، ہاں کوئی شرعی مجبوری آ گئی، اس پر کوئی بیمار ہو گیا چاہتے چاہتے آپ رک گئے، ایسا معاملہ حادثات ہو گیا آپ کو یہ کرنا پڑا، لیکن ایک وہ جو ایک نفس آپ کو روک رہا ہے، بڑے آسانی سے آپ روک گئے، پہنچ سکتے ہیں آپ نہیں پہنچ رہے، دنیا سے ہر کون سے آدمی کو پہنچنا چاہیے اس مجلس میں، کیوں؟ اس کے بعد
بخشش ملے یا نہ ملے انسان کو، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ. سمجھا رہی بات آپ؟ شکر کا یہ بھی انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن شکر ادا ہوا نہیں ابھی. نہ یہ ایک انداز بتا رہا ہوں آپ، اس سے ابھی تو ہم شکر ادا کریں. یہ تو ایک انداز ہے کہ آپ نے اس مجلس کو، جس میں آپ کو اللہ نے آپ کے لیے اتنی رحمت اور بخشش رکھی ہے، اسی اپرچونٹی کو آپ اویل کر لیں. تو دس از ون آف دا little thing you have accepted the shukr guzar. Still you didn't pay this full shukr. That's a different thing. I'm going to explain about it. یہاں تک باتیں پوری سمجھ آ رہی ہیں جس کے بارے میں؟ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے نا؟ جس کی بات سمجھ نہیں ہاتھ کھڑا کر لے تاکہ میں ریپیٹ کر لوں. سمجھ آ گئی بھائی؟ ایک مثال بیچ میں آگے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو ایسے بدتمیز انسان ہیں، سوری اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، ایسے بدتمیز آدمی ہے کہ اس مجلس سے اپنی زندگی کو میں کمپیئر کر لوں، اس ایک مجلس سے اپنے آپ کو کمپیئر کر لوں کہ کیسی کیسی نعمتوں کو میں نے تو سمجھا آپ کو. نعمت ہماری یہ ہے کہ بیٹا آ جائے، بیٹی ہے تو بیٹی آ جائے، یہ چیز ہے تو وہ نہ آ جائے، نوکری ہے تو نوکری آ جائے، شادی ہے تو شادی آ جائے، وہ نہیں ہے تو یہ آ جائے. ہماری سراؤنڈنگ تو چند محدود چیزوں میں جڑتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، من تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یہ بڑے سے بڑے کمپیوٹر لے آؤ تم اور گننا شروع کرو. اللہ نے چیلنج کر دیا کہ تم اس مریض کو قید کر ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے کہ کتنا، کاؤنٹ لیس. اور جب وہ کاؤنٹ لیس ہے اور میں انسان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو پھر ان تمام نعمتوں کا مجھے شکر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تھا تم نے کیا یا نہیں کیا. I'm right؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں 2 کا کر دیا تھا 3 کا کر دیا، جو چیز پسند ہے اس کو نہیں. اس نے کہا کہ میری تو نعمتیں تجھ پر اتنی لامحدود ہیں. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہے، جانوں کے لیے نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے بندے زاہد فلاں فلاں ایک نام کے لیے کہہ رہا ہے کہ تجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کا تو شمار ہی نہیں کر سکتا. تو گیا کیا کہ تجھ پہ پینڈنگ ہو گئی ہیں. جنت تب تجھے ملے گی کہ جب سب پہلا سوال میں تجھ سے کروں گا کہ میری تمام نعمتوں کا تو نے شکر ادا کر دیا ہے یا نہیں کیا. جنتی بنے بیٹھے ہیں ہم، بات سمجھ رہی ہیں آپ کو؟ ایک سجدے سے شکر ادا نہیں ہو رہا ہے، ایک الحمد سے شکر ادا نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ کی ادائیگی ہے. قلیل ما تشکر قلیل من عبادی مشکور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہی نہیں، بہت کم لوگ ہیں شکر کرنے والے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ بتائیں پھر کیا حساب دیں گے آپ؟ بہت زبردست وقت آنے والا ہے. قبر کو آسان نہ سمجھیں، پہلی منزل ہی بہت سخت. مست کیا ہے میں تو عمر گایا میں ہوں تیرے جان کی قسم سمجھتا مست ہوئے میں. دنیا کی زندگی میں کوئی کہاں ہوش کہ شکر کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے. ان کی عقل میں ختم ہو چکی ہے. ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں، بس ایک پیٹرن پہ ان کی لائف ہے. اسٹیٹ میں they don't want to change themselves as well. یہ مجھے آپ کو مخاطب ہے قرآن شریف. جو بھی آیت پڑھے گا اس کو مخاطب ہے قرآن، ہے یا نہیں ایسے؟ مجھے کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ تیرے بندے میں تو تجھ پہ اتنی انگنت کی ہیں نعمتیں، تو ایک ہی چیز پہ خوش ہوتا ہے. اگر لڑکا چاہتے لڑکی، لڑکی چاہتے لڑکا، شادی چاہتے بیاہ، وہ تیری پوری نہیں ہو رہی باتیں. تو سمجھتا ہے یہ اتنی بس نعمت اسی کے ساتھ تو زندہ ہے، تو اس کا بھی شکر نہیں کرا. میں تو اتنی لامحدود نعمتیں تجھ میں ہیں اور تجھے ہر نعمت کا جواب دینا ہوگا مجھے. آگے یہ نقطہ بتاؤں گا آگے آیت میں آگے اور ماشاءاللہ اگر آگے میرے ذہن میں بہت قیمتی آج بات ہے ماشاءاللہ سنیں. ایک مومن کا دل تو اللہ کی شکایتوں سے بالکل خالی ہونا چاہیے، شکوہ ہونے نہیں چاہیے اللہ کی کسی چیز سے بھی، کسی رنگ سے بھی انسان کے اندر کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ ہر معاملے میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. آمنا باللہ ہم تو ایمان تیرے پہ ماننا سب کرتے ہیں. یہی تو اللہ نے کہا ہے ما یفعل بعذابکم، میں عذاب دوں گا نہیں اس شخص کو
ایمان اس کے پاس موجود ہے، بس کوئی عبادت مجھے نہیں چاہیے، اس کے پاس مجھے ایک عبادت چاہیے، کون سی؟ شکر. تم بس شکر کر دو. تو اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں، الحمدللہ مکمل پیکٹ ساری عبادتیں ہم کر سکتے ہیں. ہم نمازی بھی ہوں. یہ بتایا نا میں نے آپ، الگ الگ نہیں. اللہ کہتا ہے شکر والا بندہ جب آئے گا تو کیا کروں؟ سنجی شوکر، پھر میں اسے میرا حساب بڑا مختصر ہوگا شکر والوں سے. ایک ایک حساب نہیں پوچھنا ہے مجھ سے کہ تم یہ کیا کیا وہاں کیا. مجھے پتا ہے شکر گزار بندہ ہے، اس نے سب کچھ کیا ہوگا. جاؤ جنت کھلی ہے تمہارے لیے، سنجی سے جا کریں. میں زور اس لیے لگا رہا ہوں، بار بار دہرا اس لیے ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مجھے بولو. سمجھ آئی بات؟ آپ آج تک اتنی اہمیت سمجھ آئی تھی آپ کو شکر کو؟ اتنا پتا تھا شکر یہ روٹی کھا لے، پانی شکر، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ پڑھ لیا شکر ہو گیا. اس سے نہیں ہوتا شکر. ہم نعمتیں آپ کو بتائیں میں نے کہ نعمتیں کتنی ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت نعمتیں گن نہیں سکتے. انسان کے وجود میں ہی نعمتیں دیکھ لیں آپ. یہ سانس اوپر جا رہا ہے نعمت، نیچے آ رہا ہے نعمت، ہے یا نہیں ہے؟ مرتا تو یہ بھی ہے نا کہ اوپر گیا نیچے نہیں تو مر گیا. سبحان اللہ. یہ نعمت نہیں ہے. ایک سانس ہی نعمت دیکھ لیں آپ، اور پھر جسم کے حصوں پہ آپ نظر ڈال لیں. میری ناخون بڑی نعمت ہے، یہ انگلی ایسے کرنا ایک نعمت ہے نہیں؟ منہ کا ہلنا نعمت ہے نہیں؟ یہ کچھ نہیں. جو میں چاہتا ہوں وہ مل جائے وہ نعمت ہے، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آنکھ بڑی نعمت ہے، دانت بڑی نعمت ہے. جس کی دانت نہیں تو بیچارہ چیختا ہے میں کھا نہیں سکتا، میں چبا نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں کرتا. لیکن جو دوا دب کھائی جائے اس کو خیال ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے دی مجھے. ایک ہی دسترخوان میں بیٹھا بیچارہ چبا رہا ہے، مشکل کر رہا ہے، کچھ نرم کر رہا ہے، ہائے کھائی نہیں سکتا میں، دوسرا ٹھک کھائی جا رہا ہے، ٹانگ کھا گیا پورا مرغی کی چبا چبا کر رہا ہے. لیکن شکر نہیں کر رہا کہ دیکھو یار میرے دانت اس ہوتے نہیں. بہت کم لوگ اس چیز پہ سوچتے. اللہ کی نعمت سامنے بیٹھا ہے آپ کے ایک شخص، وہ کھا نہیں سکتا، چیخ رہا ہے، اور آپ کھا جائے تو دانت کوئی نعمت نہیں ہے پھر؟ کیوں اللہ تو بجھے نہیں اس پر مت. تو پتہ چلا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں نعمتوں اور نعمت ہی سب سے بڑی چیز ہے، اب ان سب چیز کا ہم نے شکر کرنا ہے. اور اسی وقت فوراً کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ نہیں کہ نعمت کا سمجھ آ جائے اس نعمت کا شکر ہم کریں گے اگر رمضان میں، ایسا نہیں ہے. اسی فور کرنا ہے. اللہ سبحان اللہ، یہ چیز دے دی تو نے مجھے، یہ نعمت تو نے مجھے دے دی، اس کا شکر اسی وقت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے شکر تم لذت دیں گے تو اسی وقت اس نعمت کا شکر کرے گا، اس میں ایک دم اضافہ کر دوں گا تیری نعمت کے اوپر. یہ کرنٹ جادو دیکھو کیسا زبردست، کہتا ایک دم بڑھا دوں گا اس کا درجوں کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی ہم شکر کیسے کریں؟ شکر گزار بندے کیسے بنے؟ نقشے ہے نا معاملہ آ گیا. ان چیزوں شکر تو ہوتے ہی نہیں بھائی. کس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا ان تمام نعمتوں کو شکر ادا کر سکتے کہ اپنے وجود پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم پر لاتعداد، جس کو ہم گن نہیں سکتے، کس طرح اس کا شکر کر دیں تاکہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں اللہ کی. پھر بیرونی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مجھے مکان دیا میں اس کا شکر ادا کروں گا، مجھے گاڑی دی ہے پھر اس کا شکر ادا کروں گا، بیوی دی ہے پھر اس کا شکر ادا کروں گا، اولاد دی ہے پھر اس کا شکر کر دوں گا. یہ نعمتیں کم ہیں. پھر اپنے وجود جس پہ آپ گن نہیں سکتے ایک ایک بار، آپ اس کا شکر، اس کے بعد بیرونی جو آپ کو نعمتیں دی ہیں پھر اس کا شکر. ہر لمحے انسان مرہون منت شکر اللہ تعالیٰ کا ہے. اتنا زبردست.
کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا انسان کا جس میں اللہ کی کوئی نعمت اس پر نہ اتر رہی ہو. ہے یا نہیں؟ ابھی میں بیٹھا ہوں, اٹھ نہ سکوں, ختم, لیکن اٹھ گیا, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہے ایسے نہیں؟ ایک مشین دوسرے مشین میں آ گیا, اٹس ناٹ پاسبل دیٹ یو کین ڈو اٹ. بہت سے لوگ وہیں ختم, ہوتا ہی نہیں ہوتا. بہت سے ہارٹ اٹیک وہیں ختم, کوئی علام نہیں چلتا. تو اگر ہم ایک پوزیشن دوسری پوزیشن میں آ گئے تو اتنا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے اللہ سے تعلق کا کہ اسی وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے. اس دھیان کا تسلسل بن جانا کہ اللہ کی طرف انسان جائے ہر چیز پر, یہ بھی شکر ہے, یہ بھی شکر ہے. ابھی اصل شکر نہیں ہے یاد آورا نہیں, جس کائنڈ آف شکر جاتا ہے تمہارا دھیان اس چیز پہ کبھی جائے گا. فوراً اپنے رب کی طرف دھیان جانا, پروردگار کی طرف جانا کہ اللہ تو ہی مالک ہے, سب کچھ ہے, تو نے ایکشن دے دیا, بچ گیا میں. ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن میں کیسے آتا؟ اب ہمیں چیز دیکھی ہے الحمدللہ کہ جب انسان بیمار ہوا تو اس کو کروڑ نہیں سکتا, ایک کروڑ سے دوسرے کروڑ میں نہیں جا سکتا. جب مجھے درد ہوا تو میں ایک ہی کروڑ لیٹتا تھا, تو اللہ کا شکر کرتا تھا کہ اب ایک کروڑ تو ہے نا. یہ کیا میں سوچتا تھا کہ کیا مزے ہوتے تھے جب میں ایسے کر کے لیٹتا تھا, ایسے ٹانگ پھیلاتا تھا, ویسے ہی کرتا تھا. یہ سب کچھ کیوں اس چیز کو اس وقت یاد کرنا, یہ سب کی چیزیں اب نہیں ہے. تو اللہ کتنا تیرا آسان ہے کہ تو اس پوزیشن میں انسان کو رکھتا ہے. یہ شکر ہے. یاد دہانی کے لیے انسان ایسے کبھی کبھی انسانوں پہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ اگر یہ بندہ میرا بندہ ہوگا تو اس وقت میں ہی صرف اس کو یاد آؤں گا اور کوئی ڈاکٹر یاد نہیں آئے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا, شکر ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے چوٹ لگی, مثال میں اپنی دے دوں, سناؤ. چوٹ لگی, آپ مجھے پوچھنے آتے ہیں کہ حضرت کیا وہ تکلیف ہوئی ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں بڑی سخت تکلیف ہے جی, میں بہت ہل نہیں سکتا, میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. یہ بھی ایک انداز ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں جی بڑا الحمدللہ میں کھانا بھی آج کھا لیا, ہضم ہو گیا ہے الحمدللہ, سانس بھی صحیح چل رہا ہے, اور دوسرا حصہ میرا بالکل ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے. ساری پہلی وہ نعمتیں گنوا رہا ہوں کہ جو ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. ابھی آیا تھا گرم دودھ بھی میں نے پیا الحمدللہ جی, ڈاکٹر بڑی آسانی سے مل گیا. میں نے فون کیا تو بات نہیں دی کہ دوا بھی میری ایک فلاں آدمی لے آیا یار. اب سارے میں تو بیمار پوچھنے آیا ہوں یا اپنی اسٹوری سنا رہا ہے آدمی. اینڈ میں جا کے پھر بات کرتا ہے پوچھنے کے لیے کیا وہ چوٹ لگی تو اس سے کچھ تکلیف ہو گئی, چلنے میں رکاوٹ بہت آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیں گے. ایک یہ بھی انداز ہے. کہ اللہ یاد آ رہا ہے, پہلے اس کی دوسری نعمتیں کہیں یہ نہ ختم ہو جائے مجھ سے. کھانا میں کھا رہا ہوں, پیشاب میں کر رہا ہوں, بخانا میں کر رہا ہوں, الحمدللہ یہ ٹانگ بھی میری ہلی ہے, میں عبادت بھی کر سکتا ہوں, چلو لیٹے لیٹے میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں, اور زبان بھی ہلی ہے میری, قرآن کی تلاوت بھی میں کر رہا ہوں. ہزاروں نعمتیں آپ کو یاد آ جائیں گی اس وقت, اور جب یہ نعمتیں آئیں گی اس تکلیف کو آپ بھول جاتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں نے اسی تکلیف کے ساتھ پورا مجموعہ آپ کے دیکھیں اجتماع کیا ہے میں نے. وہ آسان نہیں تھا, میں جانتا ہوں کہ مجھے اس میں درد کتنا تھا. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ریئلی. لیکن کیوں کہ جب اللہ کی طرف رجحان ہوا, مجھے یاد ہی نہیں, میں تقریب میں بات کر رہا تھا, باتیں کر رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا. آپ سے نارمل ہے, ہاں پتہ لگتا نا آپ ہوتے, پوچھتے پھر آپ سے. آئی نو واٹ اٹ, میری تکلیف کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ریئلی بتا رہا ہوں آپ, اس میں میرا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے کہ اتنی بڑا لوگ بیٹھے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں, ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے, سارے فرشتے آئے ہوئے ہیں, اور جناب پورے نقشبندی شیخ بھی آئے ہوئے ہیں, نبی محمد بھی تشریف رکھتے ہیں. اپنے ذوق کی بات کرنا پرانا ہوتا ہے ایسے. تو کتنا اچھا مجلس لگی ہے اس وقت, تو وہ پاگل اس کو تکلیف کی طرف دھیان جائے گا.
نہ یہ زیارتیں ہو رہی ہوں، سب کچھ چیزیں موجود ہوں تو وہ تکلیف سوچے گا. میں کہا ایک ہفتہ تک اس کو یاد ہی نہیں رہی کہ تکلیف کیا تھی. ایسی مجلس کو تو مزہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو سال گزر جاتا ہے آدمی. صحیح کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں. پھر اس چیز بٹھا دیتا آدمی کام کر لیتے، ہونا تو پھیلنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. فقیری کیسے ہلتا، اور کوئی فکر بھی نہیں کیا تھا. 100% تیاری کرا تھا، مگر پہنچوں گا انشاءاللہ. ہو ہی نہیں سکتا. وہ سب گھر والے حیران تھے یہ کیسے پہنچے، ہل ہی سکتا نہیں ہے. ٹانگ دی یہاں سے یہاں اٹھانے کا 4 آدمی کو پکڑنا پڑتا ہے. یہی پوزیشن تھی. وہاں بیٹھ کر پتہ ہی نہیں جگہ، مجھے پتہ ہی نہیں کہ تکلیف ہے بھی یا نہیں. آپ کے سامنے ہے نا سارا کچھ. تو ذکر بھی ہوا، سب کچھ فکر بھی ہوا، باتیں بھی ہوئی، گھنٹہ بولے بھی، سب کچھ الحمدللہ. بعد میں بیٹھا سب سو بھی ہے، ذکر کیا تھا، انجیکشن کون سا تھا. یہ انجیکشن کی شکر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ باقی چیزیں سب چل رہی ہیں، بول سکتا ہوں کیوں نہ بولوں، دیکھ سکتا ہوں کیوں نہ دیکھوں. تکلیف کو تو میں برداشت کر ہی سکتا ہوں، تو تکلیف ہے ہی کچھ نہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو وجہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر چیز سے اللہ آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہی نہیں کرتا. ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. ایسے تو نہیں اللہ کہ میں وعدہ کیا ما یفعل بعذاب کن شکر، میں عذاب دوں گا ہی نہیں شکر کرنے والا ہوں. کتنی بڑی گارنٹی دے اللہ تعالیٰ. یہ آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے. آپ تو حافظ بیٹھے ہوں، میں حافظ تو نہیں. چھوٹی چھوٹی آیت ہے، پورا قرآن بنتا ہے اس سے. ہم بائی پاس کر جاتے ہیں. یہ آیت گزرتی ذہن میں جم جاتا ہے کہ یا اللہ اس میں کیا کیا تجھ سمجھ دے رہا ہے. اسی چھوٹی سی آیت میں کہ دیکھو میں تم پہ کتنی نعمتیں ظاہر کی ہیں. اپنے وجود کو دیکھو، دانت ہے، منہ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے. اس میں سے کسی چیز میں درد پیدا کر دیتا ہوں تو ساری ٹینشن ادھر چلی جاتی ہے، باقی چیزیں بھول جاتا ہے. تو پہلے ان چیزوں کو تو یاد کر جو ساری کام کر رہی ہیں. تیری دل، جگر، پشت، اندر ہزاروں قسم کی چیزیں ہیں جو کام کر رہی ہیں تیری، ان کی تو دھیان نہیں جائے. ایک چیز تیری خراب ہوئی، اس پہ رو رہے تھے. سبحان اللہ. یہ کہ زندگی ہے پکڑ والی. اور شکوے کر رہے تو اپنے رب سے ناراضگی کر رہا ہے، منہ بنا رہا ہے. یہ باتیں تو چھوڑ رہا ہے میری. واہ بندے، عجیب بندے، اپنے پروردگار سے تو نے تعلق رکھا ہوا. ایک ہی تھوڑا سا امتحان لیا تو اس پہ تو فیل ہو رہا ہے. اس چیز کی مثالیں قائم کی ہیں قرآن کے اندر. حضرت ایوب کے ساتھ کیا حال تھا، کیا حال تھا. جسم کا کوئی حصہ تھا جو گلا نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں، کچھ بھی نہیں. کیڑا جسم سے باہر جائے اٹھا کے واپس آئیں گے، تو وہاں جا رہی تیری خوراک تو ادھر، پھر جسم پہ بٹھا دیتے تو اس کو قائم کرنے کے لیے کہ دیکھیں. کیوں کو کہتا ہے بڑی عورت نے بہت نعمتیں میرے پاس کیا ہوتا ہے. مانگا بھی نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرنے کبھی صحت کے لیے، کوئی نہیں کی. ایک ہی دفعہ کیا ہے انی کیا دعا تھی، ایک ہی دفعہ. اس میں ڈائریکٹ مانگا نہیں، اشارہ نہیں کیا. انی تو درست یہی ختم کے اسی کو کہا کہ یہ بات ہے تو پاؤں مارنا تو زمین پہ سارا ختم ہو جائے گا ڈرامہ. پھر ہمارا تو وہیں چشمہ نکلا ہے، نکلا نہیں نکلا چشمے کی کچھ چاپی چشمے میں دیکھ کیسے بنتے چشمے کو. تو چاند لے کے پھر ایوب علیہ السلام بن کے جو تھے نبی بن کے بیٹھ گئے. بیوی گئی تھی باہر، وہ اندر ہے یہ کہاں گئی میں ایک خاوند چھوڑ گئی تھی جس حال میں تھا. تو میں وہی کہتا میں ہی تیرا خاوند ہوں. یہ کیا ہوا؟ تو بس اللہ نے کرم کر دیا. مانگا تو نہیں اللہ تعالیٰ سے، وہی دے دی سب چیز دوبارہ، بیٹے چھوٹے سب ایسے ہی نبی کرام کیوں رکھا ہے اللہ. دیکھیں ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم بھی تو روٹی دے رہے ہیں، گوشت مچھر دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ فیسز گزرتے ہیں تو ہمیں تو ہر وقت شکر گزار اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے.
منہ بنا کے بیٹھنے ہم یہ کام ہمارا نہیں ہوتا بس جی ہمیں تو اللہ ہمارا سب سنتے نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نے ہم نے کیا قید کر دیا، پتہ نہیں ہمارے پہ کیوں چیز ہو رہی ہے، ہمارے یہ کام نہیں بنتا. دیکھو جی لوگوں وہ اتنے گناہ گار ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، ان کا ہو جاتا ہے، ہمارا ہوتا ہی نہیں کرتے. عورتیں خاص طور پہ، عورتوں کو بڑی مصیبت ہے اس چیز کی، بہت جلدی ناشکری ہوتی ہے، بہت جلدی. تمہیں تو بے چین رکھیں بیچاری بے انتہا، اور اسی وجہ سے جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں گی، ناشکری کی وجہ سے جائیں گی. ان کی کوئی دوسرے گناہ نہیں ہوئے، وہ تو باہر کم نکلتی ہیں، آنکھوں گناہ ان کا کم ہے. خیر آج کل تو ہم سے بھی زیادہ کر رہی ہیں وہ، تو بہت چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عورتیں نہیں کرتی جو مردوں کو سہولت ہے گناہ کرنے کی، ان کو کم ہی ہے، لیکن وہ اس لیے رگڑی جائیں گی، ناشکری بہت کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی عادت ہے. اس تو نبی میں نہیں کہہ رہا، نبی بھی الفاظ پارے. تو اگر ایک کوئی عورت شکر گزار بن جائے وہ تو حور بن گئی، پھر سمجھے وہ تو بہت بڑی اللہ کی ولیہ ہوگی. شکر کرنا اس کو آ جائے، کوئی شکایت نہیں، کیسا خاوند مل جائے کوئی شکوہ نہیں. تھوڑی سی خاوند سے ساری دنیا دیکھو جی آج اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، آج جی میرا فلاں کر دیا. جو خاوند کی لت مارے گی اس پوری دنیا کے اندر پھیلا دے گی. ایک دفعہ اس نے اگر بات نہیں مانی، ایک دفعہ، بلکہ جہاں تک طلاق ابھی دو جی ابھی دو طلاق. اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی نا تو دن میں 10 طلاقیں ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ نے شکر میں طاقت نہیں دی. آپ دے لینے گئے، بھول گئے، دے نہیں لے کے آئے، کیوں نہیں لے کے آئے؟ طلاق طلاق طلاق. کس صحیح کرتا یہ مزاج ہے عورتوں کا. کوئی طبیعت خلاف بات ہو جائے نا وہیں طلاق ہو جاتی ہے آپ کسی کو. لیکن شکر ہے ان کو یہ طاقت نہیں دی عورتوں کو طلاق کی اسلام نے. مردوں کے پاس کیونکہ حوصلہ رکھا نا انہوں نے، تو بس جلدی منہ سے نہیں نکلتے الفاظ میں تھے، ورنہ وہاں تو ہر وقت طلاق ہی ہوتی، بس طلاق طلاق طلاق. کیوں؟ دہی نہیں لے کے آیا طلاق. تو یہ وجہ ہے کہ عورت کے معاملے ہر انسان کی ترقی اللہ نے اپنے ساتھ مختلف عبادات میں رکھی. عورتوں کی ترقی کس پر ہے کہ ناشکری نہ کریں خامدوں کی، کیسا بھی خاوند اس کو برداشت کر جائیں، ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں سہ جائیں، جنت میں بہت بڑے مقامات مل جائیں. یا پھر دفع ہو جائیں، جان چھوڑو، نیچے گزارا کرتے جاؤ. پھر برداشت نہیں ہوا خاوند کو ضرور نہیں جاننا بھی وہی ہے، اور گالی بھی خاوند کو دینی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو گریٹ، کیونکہ اس میں کیا ہو جائے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے پکچر کیسے ما صاحب بن مصیبت الا باذن اللہ یون باللہ یہدی قلبہ. یہی نا آیت دیکھ کہ کوئی مصیبت بھی، کوئی چیز بھی، کوئی خاوندی، کوئی بیوی اللہ کی مرضی کے خلاف آ ہی نہیں سکتی. تو تیرا کام یہ کہ دل کو مضبوط کر، یہدی قلبہ یون باللہ، اللہ پہ ایمان پکا کرنا، اللہ کو شاہد کر دیجیے. سبحان اللہ. شکایت کیا کر، شکایت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، مقام صبر ہو، مقام شکر ہو. سمجھا رہی بات؟ ایک دفعہ بات شادی ہوگی قصہ ختم، بیوی جیسی آ گئی الحمدللہ، خاوند جیسے الحمدللہ، چلاؤ ڈوری اس کی. اب شکر بھی آئے گا، صبر بھی آئے گا. اس مقام پہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے ایکسیپٹ اٹ کنڈیشن کہ نہیں چھوڑ سکتا تجھے. میں نصیحت کرتا ہوں اکثر ہمیشہ کہ اس عورت کو نہ چھوڑنا، یہ تیرے کام بنا دے گی. حضرت صاحب بڑا مشکل کیا، نہ نماز پڑھنے دیتی ہے، نہ یہ کرنے دیتی ہے، بچے میرے سپرد کر دیے ہیں، فلاں میرا کام کر دی ہے، گھر میں بیٹھی تھے، مجھے میں کما کے بھی لاتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی کرتا ہوں، تھوڑی بات ہوتی ہے چھوڑ دو مجھے، چلو میں یہاں پر گھر چلی جاؤں گی. میری تو جان مصیبت میں آ گئی، نہ نماز پڑھتی ہے نہ کچھ کرتی ہے. ایسی بھی ہوتا ہے. چھوڑ، میں بالکل نہ چھوڑنا، تیرا کام بن رہا ہے ماشاء اللہ. لگا رہے پتر جتنے لگے ہیں، تیرا لاٹری نکل آئی ہے. سبحان اللہ. ایسا شیخ بھی ہوتا ہے نا. پھر اور چھوڑ یا دفع کر اس کو، تم نے کیا رکھا ہے اس میں، ابھی طلاق دے دوسری تجھے مل جائے گی. پاگل ہے، چھوڑے، جان چھوڑا اس سے. میرے 2 بچے، وہ چھوڑو، بچے آ جائیں گے بچے تیرے پاس. میں کیا کہتا ہوں، چھوڑنا نہ، وہیں ختم ہو جائے، زندگی بن جائے گی تیری. یہ عارضی زندگی ہے، تیری جنتیں بنا رہی ہے تیری. بس تم نے ایک کام کرنا ہے، کیا کہ شکر کر اللہ تعالیٰ کا. صحیح کہہ رہا ہوں.
آزمائش آ گئی تھی فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس والثمرات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس چیز میں تجھے معلوم یہ تیری عبادات ہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی عبادت تو نہیں. پہلی میں آپ کو بتا دیا کہ سب سے بڑا کام جو بننا ہے کس چیز پہ بننا ہے؟ شکر پر بننا ہے. ایسی بیوی شکر کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوتی, میں کیا کرتا شادی نہیں ہوتی, کم سے کم چلو روٹی تو بناتی ہے. اب اس کے اچھے پہلو کو بھی دیکھیں, اس میں ڈیفینیٹلی اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پسند بھی ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو, آیت کیا جی پڑھ سکتے پڑھے کہ کوئی آپ کسی چیز ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو تو اس کی اچھی چیز میں اس میں موجود ہیں. یہ صرف تیری آزمائش کے لیے اس کی اچھی چیزوں کو میں نے چھپا دیا. جب تو نے برداشت کرنا شروع کیا تو بری چیزوں کو دبا دوں گا, اچھی چیزوں کو نکال دوں گا. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ سب سے بہترین بڑھاپا گزرتا ہے اس عورت کے ساتھ. اس کو اتنی محبت ہو جاتی ہے آپس میں دونوں کے نا, وہی جو طلاقوں تک لڑتے تھے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ فرسٹ کلاس زندگی ضرورت ہے بڑھاپے کی. بڑے سبحان اللہ. اچھی باتیں آ رہی ہیں درس میں, پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں نا میں زندگی میں. ہم ٹاک پریکٹیکلی ود یو وچ ٹچ یور ہارٹ. کرنک ہوتے ہیں آپ کے ہارٹ پر, یار یہ تو باتیں ساری وہ کر دیں جو میں سوچ کر آیا تھا. آج یہ تم میرے ساتھ بیوی کے ساتھ تعلق ہے, حسن مسئلے حل کر دیں میرا سارا. تو بیوی یہ جو عورتیں ہیں اگر یہ تھوڑا شکر گزار بن جائیں تو باقی ساری چیزیں ان کی موجود ہیں, ان میں سب چیزیں گھر میں رہتی ہیں, پردے میں رہتی ہیں. بہت کم گناہ ان کے, کیا گناہ کچھ بھی نہیں. چگلی شگلی ٹھوک دیتی ہیں کبھی تو ادھر ادھر سے, اور کچھ گناہ نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ ناشکری کرتی ہیں, اور ناشکری اسی کرتی ہیں خاوند کی. سب سے زیادہ غصہ ان کے کسی پہ نہیں آتا, خاوند پہ آتا ہے. جیسے اس کی شکل دیکھیں غصہ آ جائے گا ان کو. صحیح بتا رہا ہوں میں, موڈ آف. بھائی کس وجہ سے موڈ آف ہے تمہیں؟ میں تمہارا خاوند ہوں, کوئی شیطان ہوں. وہ غصہ ہے کیوں؟ اس سے فلاں وقت میں نے جب یہ کہا تھا, فلاں وقت میں یہ نہیں کیا تم نے, فلاں وقت میں نے کہا تھا یہ تم نے کر دیا تھا, یہ ہوگا تو تم نے فلاں کر دیا تھا. یہ کوئی مقصد نہیں اس کا. اللہ کہتا ہے نہیں, برداشت کر جا تو اس آدمی کو جو میں نے تجھے دیا ہے اس کے ساتھ تو چل. بعض دفعہ آدمی بدتمیز ہوتے ہیں, بیویوں کو تنگ کرتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ تم نے کیوں کر دیا, فلاں کیوں کیا, آج کھانا بنا کے کیوں نہیں رکھا, تو یہ ہو گیا. تو ہر چیز میں کرٹیسائز عورت کے کرنا, من میں نکالنا, وہ بدتمیز ترین انسان ہوگا آخرت کے اندر. سب سے بڑا کیس جو پیش کیا جائے گا نا, لگتا میاں بیوی کا کیس ہوگا, اور بیوی سے پوچھا جائے گا اس آدمی کے ساتھ بتانا تو کریکٹر تھا یہ بندہ تیرے ساتھ کیسا. اس وقت دیکھے بیوی کے ساتھ ہاتھ جوڑے گا سائڈ سے, معاف کر دے گا. اس وقت کیوں نہیں معافی مانگی, آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہے. ابھی ہاتھ جوڑے اچھا نہیں ہے, اس سائڈ سے ہاتھ جوڑے گا اللہ کے سامنے, اچھا معاف کر. صحیح کہہ رہا ہوں, بولتے کہہ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو, انصاف کرو. ہم ایک سے انصاف نہیں کرتے, دوسری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. نفس. ابھی کہنے بھائی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, ماشاء اللہ کی 4 شادی کرنی ہے, عورتیں بیٹے سب کرتے ہیں, میں بھی کھڑا ہاتھ دو کر دوں. یہ حق کا پتہ ہی نہیں. حقوق ادا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے عورت کا, آسان چیز نہیں ہے. ایک ایک چیز کا حق ادا کرنا پڑتا ہے, ایک ایک وقت کا. جو اس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہے, جو اس کے ساتھ ہے. اب کوئی پاگل ہے اس طرح وقت ضائع کرے, دوسری شادی کر کے حقوق ہی دیتا رہے, ایک ہی کافی ہے جو کچھ بھی باقی وقت اللہ کی یاد میں لگا یاد ہے. سبحان اللہ. دیو پھر حق, نہیں دو گے تو سزا, بڑی سخت سزا ہے خود جس نے بھی وہ حق نہیں دیے ہوں گے. پھر پتہ لگے گا 2 کے مزے کیسے ہوتے ہیں, 3 کے مزے کیسے ہوتے ہیں. اس وقت مزہ آئے گا. پھر سمجھا رہی بات؟ وہ یہ نفسیاتی خواہشات کے لیے شادیاں نہیں کی جاتی ہیں, یہ تو نسل بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں, مخلوق بڑھانے کے لیے جاتی ہے. ایک سسٹم اللہ پاک نے رکھا ہے نسل کا. تبھی تو خواہشات کے لیے تو نہیں کی گئی. خواہش کا میں عجیب سی بات کر رہا ہوں لیکن بڑی ٹرو بات ہے. اگر خواہشات کے لیے کیوں ہوتی تو اس میں مزہ بہت ہوتا ہے. اللہ نے اس کا مزہ ہی بہت کم رکھا ہے. سمجھ گئے سارے لوگ بات.
آپ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بڑھ نہیں سکتا. اللہ نے اس چیز کا مزہ بہت تھوڑا رکھا ہے تاکہ ایک حد تک انسان جائے اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہونا ہے جو چیز اصل چیز ہے اس جنریشن کی طرف چلا جائے. فضول ٹائم پہ نہ وقت ضائع کرے. آپ سمجھ گئے بات؟ بہت ٹائم شارٹ رکھے اللہ پاک نے ادھر. اس طرف دھیان نہ جائے انسان کا، اصل دھیان جائے کہ تو بھائی ایک جنریشن کے لیے ایک سسٹم اللہ پاک نے رکھا ہے، خواہشات کے پیچھے نہ پڑ جائے. نہیں ہم تو بدماش ہیں نا، اور بہت کرتے ہیں نا، پھر دعائیں یاد کر لیتے ہیں نا الٹی سیدھی، پلا کھا کے اور یہ وہ فلاں چیز. توقعات کر رہا تھا شکر، یہ سب شکر کے مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں چیز. تو اتنی اعداد نے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور فرمایا کہ اس کے بغیر آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی، اس کے روزے بھی قبول نہیں ہو سکتے. ناشکر آدمی کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. ٹو بی ویری فرینک، جن کے منہ سوجے رہتے ہیں نا، ہر وقت اللہ شکایتیں کرتے ہیں، ویسے سیدھے ٹھوکتے رہتے ہیں، ایسے ناشکروں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. لیکن شکر گزار کرنے والے کی ہر عبادت قبول ہو جائے گی. لیکن کتنی بڑی بات ہے شکر. احسان مانا ہے نا اس نے اپنے رب کو، احسان مانا کہ اللہ تم نے مجھے وجود دیا ہے، تیرا بہت شکر ہے. جس حال میں رکھا تو عارضی چیز ٹیسٹ، عورت ہو مرد ہو شکر گزار ہو. تمہیں آگے بات. اچھا اب شکر کیسے ادا کریں؟ نیکسٹ پوائنٹ. کوئی کر سکتا شکر اللہ کا؟ میں بھی آپ کو پوائنٹ دوں، اسی آیت سے نکالوں گا انشاءاللہ. کسی کا باپ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ. اتنی نعمت ہے، چیلنج دی اللہ تعالیٰ. انتات تو کر شمار پہ، جب شمار ہوگا تو شکر ادا کریں گے نا آپ. شکر کا ایک ہی طریقہ ہے دوستو، ایک طریقہ جو ہم نہیں کرتے. جس نے وہ شکر کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ صحیح شکر گزار بندہ بن گیا. کیا کہ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو اسی طرح ادا کرو. کلیئر؟ نہیں بات سمجھے؟ نہیں. اللہ پاک نے جو نعمت مجھے دی ہے اس نعمت کو اسی طرح اس کا حق ادا کرو، اس کو اسی سینس میں ادا کرو. نہیں سمجھے؟ چلو میں سمجھاتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے آنکھ دی ہے، نعمت ہے یا نہیں نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے نا، آنکھ دے دی اس نے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا میں نے شکر ادا کرنا ہے. اللہ کہے تم نے شکر کیا میری آنکھ کا؟ کہ جہاں کیا. کیا کیا؟ الحمدللہ کیا. شکر ہی نہیں ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ پھر اس نعمت کے ساتھ تو حرام نہ دیکھ، حلال ہی دیکھے گا تو. اب سمجھ آئے گی بات. آنکھ کے شکر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کی ہے ان لوگوں اس چیز کو کبھی دیکھتے ہی نہیں. وہ چیز کہ مجھے آنکھ اس لیے دی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے آنکھ تو مجھے اس لیے دی تھی کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھوں جس سے اللہ پسند فرماتا ہے. اس سے میں قرآن کی تلاوت کروں، اس سے میں نیک لوگوں کے چہرے دیکھوں، اس سے خانہ کعبہ کی زیارتیں کروں، اس سے گنبد خضرا کی زیارتیں کروں، روزے کی حاضری پر جا کے جالی کو دیکھوں. یہ آنکھ تو دی نہیں میں عورتوں کو دیکھوں، عورتیں مرد کو دیکھیں، یہ حسن کو دیکھیں، ننگی چیزوں کو دیکھیں، پکچر کو دیکھیں. جس وقت اس پوزیشن میں ساتھ ہے وہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے اور سخت عذاب ترین میں پہنچا ہوتا ہے وہ شخص، اور اس سے اس کی رحمت کو سلب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو آدمی اس کی نعمت کو صحیح طریقے ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لا یزید اللہ کو اس میں رحمتوں کے نور برسانا شروع کر دیتا ہے اس کو. اگر سب نعمتوں کو جو اللہ پاک نے دینے ہیں ہمیں دی ہیں اس کو اس کی مطابق ہم ادا کریں، جو دی ہیں اس کا حق ویسے ادا کریں، وہ آدمی نور کا منبع بن جاتا ہے. اللہ میں قلبی نہیں رہوں، سمی نہیں رہوں، بصری نہیں رہوں، دمی نہیں رہوں، شیری نہیں رہوں، بصری نہیں رہوں، خون گوشت ہر چیز میں مطلب سوی لسانی نہیں رہوں، فضل نفی نہیں رہوں، وعظم یہ نورا. نور بنا دے اللہ تعالیٰ مجھے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی نبی دعا مانگی. کیسے نور بنتا ہے کہ ہر چیز جسم کی اس کے جو اللہ کے شکر میں ادائی کر رہی ہے اس چیز کو ادا کر رہا ہے جیسے اس کا حق تھا مجھے دینے کا، تو پورا نور ہو گیا وہ شخص.
فجر میں نور. اب وہ نور اس کا کون دیکھتا ہے؟ دنیا والے دے ہی نہیں دیکھتے. اس کا نور آسمانوں میں چمکتا ہے, اس سارے آسمان والے اس کو دیکھتے ہیں. جانے سے پہلے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے اس کا. یہ کون ہے؟ یہ شکر گزار بندہ ہے. جنتیں کھول دو, اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے. شکر گزار بندہ ہے, نماز بھی پڑھی ہوگی, غنم ختم ہوئے ہوں گے, اس نے ہر فعل وہ کیا ہوگا جو میری مرضی کے مطابق ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اس کی نماز بھی ڈیفرنٹ نماز ہوتی ہے شکر گزار بندے کی, یاد رکھیں. اس کے حج بھی مختلف ہوتے ہیں, اس کی عبادات بھی مختلف ہوتی ہیں, اس کی راتیں بھی مختلف ہوتی ہیں, اس کے دن بھی مختلف ہوتے ہیں, اس کی تکالیف بھی مختلف ہوتی ہیں, اس کی برداشت بھی مختلف ہوتی ہیں. کچھ چیز اس کی حائل نہیں ہوتی ہے, اللہ اس کے درمیان میں کوئی تکلیف حائل ہو ہی نہیں سکتی. بولے سبحان اللہ. وہ اپنے معاملات میں لگا ہوتا ہے, اس تکلیف کو تکلیف ہے ہی نہیں, سے رکاوٹ بن نہیں سکتی. وہ رب کے اس کے درمیان میں رکاوٹ کوئی چیز بن نہیں سکتی. ڈائریکٹ حالت عرفان الہی کے اندر موجود ہوتا ہے وہ شخص. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پھر روحانی جاری اندر نہیں جائے مولانا. یہ ہے شعبان کی مجلس ذکر. اگر آج اس مجلس میں جاتے کمی محسوس ہوئی, کتنی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں. تو یہ ہے کہ اس چیز کی ادائیگی یعنی کیا ہے کہ بندہ اس کی جو چیز اللہ نے نعمت دی ہے اس کی نافرمانی میں نہ لگائے, بلکہ اس کی فرما برداری میں لگائے. تو آپ نے حق ادا کر دیا. اگر اس کی نافرمانی لگا رہے ہیں, آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے, بلکہ نافرمانی کے ساتھ آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس کو ناشکری کر رہے ہیں. ناشکری کرتا ہے کیا کیا شکر تم لازیدنکم. وہ تو دوسری طرف کیا گیا, فرض کرنا اس کو بشکری والا تکفر. انعام اور سزا ہے نہیں بولا, دونوں قرآن ایک ہی چیز پر, شکر کی ادائیگی پر, شکر کی نادائیگی پر. آج ہمیں سوچا پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو ہم نے کوشش اب کس پہ کرنی ہے, اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی رائٹ پلیس پہ استعمال کرنا. زبان سے کوئی گندی حرکت نہ ہو, ہاں گالی گلوچ فضول بات کوئی چیز ایسی نہ نکلے جس کو اللہ نے منع کیا ہے, نکل رہی ہے آپ ناشکری کر رہے ہیں زبان کو, تو اللہ آپ کو گنگا کر کے اٹھائے گا آخرت کے اندر. بند زبان کے ساتھ اٹھیں گے آپ, کیسے جائیں گے بند زبان کے جنت کے اندر؟ ہم نے ناشکری کی تھی زبان کی. کان کی ناشکری کیا ہے کہ کوئی غلط بات نہ سنی جائے, گانے بجانے میوزک یہ وہ کانوں میں لگا کے سنتے ہیں نا آج کے ادھر, بٹن بند کر دیتے ہیں نا گانوں کو, کہ بالکل ڈائریکٹ ہی جائے اندر دماغ میں ہمارے گانا, دم 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 دم. یہ شکر ادا کر رہے ہیں آپ کان کا. چھوٹی سی بچی بڑے بچے سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے جنریشن یہ کام کر رہے ہیں, and we are happy for that. We are buying all this instrument for them. We are appreciative. We are giving the gift to all our this on birthday, on different occasions, on Eid. These nasty things were given by us. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ تجھے اولاد دی, تجھے اولاد کے ساتھ یہ کام کر رہے, جس چیز کو میں نے منع کیا تھا ان کانوں کو تو ختم کر رہے ہیں. اس کے یہ کان تو اس لیے نہیں تھے, تو جو ان چیزوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں زندگی میں حق کو نہیں سن سکتے. سمن بکم, انہیں خود اپنے کانوں پہ ڈانٹ لگا دی ہیں, جس کو قرآن نے کہا سمن بکم فہم یعقلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی سماعت, آنکھ, منہ, ناک نافرمانیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں. آپ یہ حق کو سن ہی نہیں سکتے. اس چیز کو کہیں بھیج دیں, آپ کسی دارالعلوم میں چلے جائیں, واللہ ان میں کبھی بھی عقل آ ہی نہیں سکتی. موڑ لگے دے سمن بکم, کیونکہ انہوں نے اس کی پہلے ہی ناشکری ادا کر دی ہے. نہ ان کو قرآن سمجھ آئے گا, نہ ان کو سنت سمجھ آئے گی, نہ ان کو حق سمجھ آئے گا. یہ جانور ہیں اور جانوروں کی طرح مرد مار دیے جائیں گے. ان کو باتیں سچ ہوتی ہیں, میری ہوتی ڈکر بھی ہیں. بس جی ہمارا بچہ چل نہیں رہا, قرآن حفظ نہیں کر رہا, پڑھا نہیں کر رہا. میں پوچھتا ہوں آپ ان کو گیم لا کے دی چیزیں, ہاں جی پھر کیا کریں, اس کو بغیر تو چلتے ہیں. میں ادھر بیٹھ جائے آرام سے, کوئی تعویذ نہیں اس کو. تعویذ تو تجھے چاہیے, تو پی پانے تجھے دم کرتا ہوں. شیطان تو ہے, یہ بچہ نہیں ہے. تو نے شیطان کی گولی بنا دی ہے اس کو, شیطان کی ٹوٹی ہیں جس کو کہتے ہیں, وہ بن چکے تیرے بچے.
کبھی ظلمات اور روشنی ساتھ ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، دھوپ اور سایہ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کون پوچھتے ہیں آپ سے؟ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ گار سے آ کر ایک نور قرآن کا ایک گندے کانوں میں جا سکتا ہے، زبان میں جا سکتا ہے، سینے اتر سکتا ہے؟ ہاؤ کین؟ اگر کسی بچوں کو حفظ کے لیے تیار کرنا ہے، تمام خرافات سے دور کر دیں، اس کے جسم کو پاک کر دیں، اپنے گھر کو پاک کر دیں، اور سب سے پہلے آپ خود پاک ہوں، حرام چیزوں کو نکال دیں، بہترین خواہش اللہ کا ہو، ورنہ اگر وہ اتفاق سے حافظ بن گیا تو سب سے بڑا چور ڈاکو حافظ ہوگا۔ جو قرآن کو وہ حافظ قرآن ہوگا لیکن حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ قرآن کو بدنام کرنے والا ہوگا۔ بات کر رہی ہے لیکن سچ اور ایسے موجود ہیں لوگ۔ حافظ اور داڑھی کاٹے، سوچ سکتے کہ آدمی حافظ اور فلمیں دیکھے، حافظ اور سیٹیاں مارے، حافظ اور لڑکیوں کے ساتھ پھرے، ہاؤ کین بھی؟ اس لیے کہ اس نے یہ حفظ جو کی ہے پوری حرام کی حالت اور نافرمانی میں اس کو زبردستی کرایا گیا۔ یہ قرآن کا اپنا اعجاز ہے، ایمان کی وجہ سے ہر کسی نے اتر آتا ہے، یہ تو اس کا معجزہ ہے قرآن کا۔ وہ صرف ایک گھر تلاش کرتا ہے، کس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے قرآن چلا جاتا ہے اس کے پاس۔ اب اس کو سنبھالنا تو انسان کا کام ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ میں بہت سو کو کہیں پہنچاتا ہوں، بہت سو پہ پڑھنے والوں پہ لعنتیں بھیجتا ہوں۔ پڑھنے والوں پہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناشکری کے ساتھ اس کو ادا کیا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حافظ بنایا۔ گناہ کرتا ہے بچہ، گناہ کو بھاگتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گیمیں کھیلتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، برے حالات کے اندر ہے، گانوں سنتا ہے، حافظ ہے، داڑھی میں کاٹتا ہے۔ ایسا بچہ جس کے سینے میں اتر جائے وہ تو بالکل زمانے سے الگ کر دینا چاہیے اس انسان کو۔ حافظون، اللہ کہیں گے قرآن کے ہم محافظ ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ نحن، اللہ نے اپنی تفلیہ ہے، قرآن کا محافظ میں ہوں۔ اس سے آپ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی تورات انجیل نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں چینج ہو جائے گی فلاں ہو جائے گی، یہ قرآن ہے۔ آج اتنا 1000 سال ہو گئے، بڑے بڑے دشمن آئے، جلائے، سب کچھ کیا ہے، چینج کر کے دکھاؤ۔ ہندوستان میں ایک تحریک نکلی تھی پہلے کہ حافظوں کو مار دو، حافظوں کو مار دو، پھانسی چلان دینا شروع کر دیا، حافظوں کو پھانسی دینا شروع کر دی۔ آخر میں کہا جی ہم نہیں مار سکتے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کہتے یہ تو ہم اس سے نہیں جی سکتے، کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ ان کے خدا نے خود ذمہ داری لے لی ہے، تو یہ ہم بند کر نہیں سکتے، جتنے مارتے ہیں اتنے اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ کہتے یہ ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اس چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، کوئی اور ترکیب نکالتے ہیں ان کو مارنے کی۔ شیطان کہتا ہے میں تمہیں اور ترکیب بتاتا ہوں، نکل تو گئی ترکیبیں کہ حفظ بھی رکھو ان کے سینے میں، ان کو ایسا بنا دو کہ قرآن فائدہ دے ہی نہ سکے ان کو۔ آج وہ ہو گیا، آج وہی ہو گیا کہ قرآن فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ بس قرآن ہمارا صرف کب تک رہ گیا؟ تراویح تک رہ گیا، اور ایسے لوگوں کو تراویح کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں جو تعلق جماعت ہوتے ہیں، جنہوں نے جماعت ترک کی ہوتی ہے، جا کے ممبر پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ تراویح پڑھیں، داڑھی کاٹے ہوتے ہیں، سب کچھ بدماشی کرتے ہیں، تراویح کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ حافظ سے اس کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ کیا تراویح جائز ہوتی ہے ایسے انسان کے پیچھے؟ پتہ نہیں کیسے پڑھنے کا تراویح؟ امام کو شرائط ہے ہی نہیں مولانا۔ پھر اوکے یہ ہیں مسلمان، پھر کہتے ہیں عذاب کیوں ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کہ وہ پاگل نہیں ہے، یہ کرنے والی کون ذات ہے؟ یہ ساری دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ رب چلا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں یہ میرے ماننے والے نہیں ہے، شیطان ہے، اس کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں، یہ بیٹھی کریچے بیٹھی یسرون یولنون، میں جانتا ہوں چھپی ہوئی کے اندر ان کے باہر کیا ہے، آئی نو اباؤٹ اٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے یسرون یولنون، قرآن کی آیت کہ تو جانے نہ جانے میں تو تیری ہر رگ سے واقف ہوں، کہ کتنا تو نیک ہے جو طواف کے چکر مارتا ہے، کیسے پیسہ تو نے لگایا، تیرے کیا کریکٹر ہیں۔ باہر جا کے تو کھجوروں لے کے لوگوں کو کہنا میں حاجی صاحب ہو گیا ہوں، عمری صاحب ہو گیا ہوں، کہتا ہے میں صرف جانتا ہوں تجھے کس پوزیشن پر تو ہے، آئی نو واٹ یو۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ تو کام کس کا بنے گا؟ شکر کرنے والا۔ جو شکر کرنے والا کا حافظ، کیا بات ہوگی، اس کی نافرمان ہو ہی نہیں، تو اپنی نعمتوں کا شکر کر رہا ہے۔
زبان کا شکر کر رہے ہیں، دل کا شکر کر رہے ہیں، آنکھوں کا شکر کر رہے ہیں، نگاہوں کا شکر کر رہے ہیں، ناک کا شکر کر رہے ہیں، ہر اجزاء اس کے اللہ کے شکر میں ان کو نافرمانی میں استعمال کر ہی نہیں رہا. یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو اپنی چیزوں کو اندھے وہ ہیں جن کی آنکھیں صحیح ہیں لیکن ان آنکھوں سے جو غلط کام استعمال کر رہے ہیں. اندھے وہ ہیں، اندھا وہ نہیں ہے کہ جو اندھا ہے اور اس سے وہ محفوظ ہے گناہوں سے، وہ بہت بصیرت رکھتا ہے، اس کی ساری بصیرت اس کے دل کے اندر اتار دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ دل کی نگاہ سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا، اس کو کہاں پتہ ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے یا حسن حدیث ہے. آپ کو تو نظر نہیں آتا مولانا، آپ کیسے حدیث آپ نے پڑھی ہیں نہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کہتا ہے بھائی مجھے ان کے نور نظر آتے ہیں، حسن کا یہ نور ہے، صحیح حدیث کا یہ نور ہے، موضوع کا یہ نور ہے. جیسے آپ حدیث پڑھتے ہیں وہ نور میرے سامنے آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موضوع حدیث ہے. ایسے بھی لوگ گزرے، حضرت دباغ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ایک بہت بڑے. لوگ تو کہتے ہیں یار عالم نہیں، یہ لوگ یہ عالم ہوتے ہیں اللہ والے، ہر اللہ والا عالم ہوتا ہے. عالم کبھی علم کے بغیر اللہ والوں کے بن ہی نہیں سکتا. تو علم کا ٹھیکہ ہی دارالعلوم کے کورس میں نہیں ہے 4-5 سال پڑھ کے آپ بتا لو باقی سب جائز نہیں. علم کا تعلق رب سے ہے، کس کو دیتا ہے علم؟ یہ جملہ نوٹ کر لیں میرا. علم کا تعلق رب سے ہے. الف لام میم یہ سب جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارا. الرحمن علم القرآن، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحمان جس نے پڑھایا قرآن، پڑھاتا اللہ ہے، علم اللہ دینے والا ہے. درس نظام تک محدود نہیں ہے کہ بس جس نے درس نظام 4 کتابیں پڑھی وہ عالم ہو گیا باقی سب نہیں. جو اللہ والا ہوگا سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ سب سے بڑا عالم. سب سے بڑا عالم. ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں علم تو یہ دیتے ہیں، یہ کتابیں دیتے ہیں، یہ صاحب دیتے ہیں، یہ تو ایک سورس ہے، دنیا کے ساتھ چل رہی ہے کمائی کے لیے. بھائی دنیا میں کام چلائیں. وہ علم جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، حرام سے بچا دے، حلال سے بچا دے، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اللہ کس کو دیتا ہے؟ وقت رحمت و یشاء، جس پہ رحمت اللہ کی اس کو چن لیتے ہیں اس کے لیے. یختص برحمتہ من یشاء، اس کی کوئی تخشیش نہیں ہے. یہ کوالٹی نہیں، جس کو چن لیا اس کو علم سے منزہ کر دیتا ہے. جب منزہ ہوتا ہے پھر اس کو عرفان عطا فرماتا ہے. ابھی جاہل کو اللہ تعالیٰ بنائے گا، عرفان دے گا اس کو؟ جاہل کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مولانا صحیح کیسے؟ یہ بھی تشریح غلط کر دی ہم نے. ہر چیز کو غلط موڑ پہ لیتے جا رہے ہیں مولانا. یہ کر دو، یہ کر دو. نہیں ہے، اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو جس تک کرنے کا حق ہے. ہمارا تو صرف یہاں پہ بریلوی یہاں دیوبندی یہاں پہ اہل حدیث ہیں. کوئی کسی کے علم کو خراب نہیں کر سکتا. حق کو تلاش کریں، حق کو حق. نہ تفرق کو اسلام میں تفرقے پیدا پیسے ہوئے. تفرقے قرآن بتاتا ہے کہ فرقے اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے حق کو ماننا چھوڑ دیا وہ فرقوں میں بڑھ گئے. جو حق پہ قائم ہے وہ بالکل قائم ہے، اس کو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. ایک ہی چیز ہوگی فرقہ کہاں سے ہوگا؟ تو چیز تو صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ حق. تو فرقہ کہاں سے آ جائے گا؟ جب آپ حق کو ماننا چھوڑیں گے، اس میں میخ میں نکلیں گے تو فرقے بننے شروع ہو جائیں گے. حق تو ایک کے صرف اللہ اور اللہ کا رسول، لا الہ الا اللہ محمد یہ ہے. ختم. اللہ کے حکم سب کچھ لٹا دو، نبی کی اطاعت سنت پہ مکمل عمل کرو، پورا حق آ گیا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے 2 چیزیں تمہارے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے میں تمہیں نبی گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی بھی دلالت میں نہیں جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے. یعنی وہ کیا ہے؟ تم سے کو ہمارا رائن 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. 2 چیزیں کسی انسان کے ہاتھ میں ہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کون؟ پیچھے سے آ رہی ہے بشارت نبی پاک میں. اب آپ خوشی بنا دیں جو بھی ٹائٹل دے دیں آپ،
آپ کی مرضی ہے، لیکن جس نے یہ کام کر لیا کہ ہر کام کی روشنی سنت سے لیتا ہے اور ہر کام کی پیروی قرآن سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن کا نہیں، قرآن کے مفسر اعظم جو مفسر ہیں، جس کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھتے، وہ ایک ہی ہیں. وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. کہ مفتی کو عالم نہیں ہے، مفسر کون ہے؟ محمد رسول اللہ اس کے مفسر ہیں. قرآن آپ کو حکم دیتا ہے نماز کا، لیکن نبی آپ کو بتاتے ہیں یہ 4 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں، 5 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، تب آپ کی جا کے نماز مکمل ہوتی ہے. کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک قوم پیدا ہو جائے گی، تکیے لگا کے بیٹھیں گے کہ جی ہمیں کیا سنتوں کی ضرورت ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. وہ پاگل کے بچے، قرآن کیسے کافی ہے؟ قرآن تو کافی جب ہوگا جب نبی کو مانے گا. حدیث کے بغیر آپ کیسے عمل کر لیں گے کسی چیز پر؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ نبی کی احادیث کی حفاظت کی بھی بات کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے سینوں میں اتار دیا، قرآن حفاظ پیدا کر دیے. اور نبی کی باتوں کی حفاظت اس طرح پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ نے محدثین پیدا کر دی، ان کو سینوں میں حدیثیں اتار دی. 1,00,000 سینوں میں ان کی حدیثیں چلی گئی. زبانیں یاد تھیں، 3 لاکھ حدیثوں کے ماسٹر تھے وہ لوگ. اور اتنے فرفر ایک حدیث کو کھنگالتے تھے کہ کون سی موضوع ہے، ان کا تسلسل کس طرح ہے، کون سے اس میں راوی کمزور ہے، کس حالت میں، یعنی سونے کی طرح اس کو توڑتے تھے حدیث کو. وہ کیا تھا؟ اقوال نبی تھا. 1000 میل سفر کر کے کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس آئیں. کیوں آئے؟ کہ حضرت پتہ چلتا ہے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، پھر اس حدیث کو حاصل کرتے تھے. اب یہ حدیثیں بنے ہیں مجمع بخاری. امام بخاری کو پتہ ہے آپ غسل کرتے تھے، رکعت 2 پڑھتے تھے، تب ایک حدیث کی طرف جاتے تھے یار. اس سے قرآن کا موازنہ کرتے تھے، پھر نفل پڑھتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے، پھر اللہ اور رسول سے مدد مانگتے تھے اس چیز کی، پھر جا کے بخاری حدیث کو لکھتا تھا. ہے یہ غلط؟ کیسے کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ علم ہے. اس علم پہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. کس کا ٹھیکہ ہے؟ وہ لوگ جو شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں، اللہ اس کو یہ علم عطا فرما دیتا ہے. آج آپ شکر گزار بندہ بنیں، اپنے سماعت کو محفوظ کر لیں، ان کو صرف اس وقت استعمال کریں جو اللہ کی اطاعت میں، ہر غیر اطاعت سے اپنی آنکھوں کو، منہ کو، کانوں کو بند کر لیں. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ قرآن کی پوری تفسیر آپ کے سینے میں اتر جائے گی. وہ علم اتریں گے، وہ نکات آئیں گے، وہ اسرار قرآن آئے گا کہ دنیا کا کوئی انسان کو سمجھ نہیں سکے گا ایک تفسیر کہاں سے ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ مزہ آ رہا ہے؟ درس میں نہیں آ رہا؟ شکر گزار بندے بن. پتا ہے شکر کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے شکر کو سب سے بلند رکھا ہے کہ جو کچھ شکر گزار بندہ بن گیا، علم اس کے پاس، عمل اس کے پاس، جنت اس کے پاس، اللہ راضی، ہر لمحے اس کی ترقی. سبحان اللہ. لیکن فرمایا قلیل ما عبادہ ما شکر. اللہ بہت کم لوگ ان کی باتوں میں سمجھ آئیں گے، سب ڈھکوسلے کریں گے لوگ. سبحان اللہ. بھائی شکر کرنا چاہیے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم. اب سنیں آیت تھوڑی سی، میں ختم کرتا ہوں بات، پھر بند کر دوں آیت تو آپ کچھ سمجھ جائے. بات ہو رہی ہے شکر کی کہ تم گن نہیں سکتے، تو یہ غفوریت کہاں سے آ گئی، رحمت کہاں سے؟ یہ گناہوں کی باتیں کہاں گئی؟ بولے سبحان اللہ. اب آیت کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا. تیار ہیں سننے کے لیے؟ ریڈی ہو جائیں. آپ سب تیار؟ درشی پڑھیں گے دفعہ پھر دیکھیں کیا نقطہ آتا ہے. سب بات کہیں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ختم کہاں کر رہا ہے، غفور بھی ہے رحیم بھی. اللہ تعالیٰ ایسی کیا بات ہو گئی ہو؟ یا تو کوئی گناہ تو ہم نے نہیں کیا، کیسی بات تو نہیں ہے. غفور کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میری نعمتیں اس طرح ہیں کہ آپ گن نہیں سکو گے، تو اس میں خیال رکھنا کہ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو تم اتنے بڑے نافرمان بن جاؤ گے، اتنے گناہ گار بن جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ کہیں نہیں رہے گا. پھر تم نے اب ذرا
ٹھکانا بچنا کہیں نہیں ہے، لیکن میں ان اللہ میں غفور ہوں، ان اللہ لغفور، لا شرطیہ ہے، عالم سمجھ شرطیہ ہے کہ میں ہر حالت میں غفور ہوں، میری غفوریت بلند ہے ہر چیز کی، میں اللہ بتاتا ہوں میں غفور ہوں۔ تو اگر تم ایک کام کر جاؤ، اگر تم اس چکر میں آ گئے ہو، تم ناشکری پہ چلے گئے ہو، اور اگر تم ایک کام کر جاؤ کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، سبحان اللہ، چاہے کتنی تم ناشکری کر چکے ہو، تو تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے ان اللہ غفور، تیرے سارے وہ جو تم نے دانشتہ نا فرمانی کیوں گی، کوتاہیاں کیوں گی، تیرا رب ان سب کو مٹا دے گا اگر تو توبہ کرتا ہے اور شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ آج یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ فکر نہ کرو، آج تک تم سے جو غلطی ہوئی ہیں کر گئے ہو، لیکن آج تم میں سے ایک انسان وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا شکر گزار بندہ کرنے کے لیے، تیری ہر نعمت میں اس پہ اتاروں گا، جو تیرے حق ہوگا اس نعمت کا ادا کروں گا اس کو۔ اللہ کہتا ہے اگر تو یہ کرتا ہے تو تیری ساری تیری جتنی بھی کوتاہی ہیں ان کو سب کو مٹا دیتا ہوں، اور تجھے وہ بلند درجہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں رب کو دے سکتا ہوں۔ سمجھا رہی بات میری؟ آپ تیار ہیں؟ آپ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے کہ دیکھو میں تو تمہیں اب بھی بلا رہا ہوں، تعداد میں نے بتا دی، تمہاری کوتاہیاں میں نے بتا دی، اور ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں کہ آج اپنی کوتاہیوں کو تم مجھ سے معافی مانگتے ہو کہ یہ غلطی ہو گئی ہمارے سے، واقعی تم نے کم کی ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، تو فرمایا معافی تم مانگو تو میں قبول کرتا ہوں، ان اللہ غفور رحیم، اب رحیم آ گیا بیچ میں۔ فرمایا اس سے تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس کے تم تو پھر بھی کھا رہے تھے پی رہے تھے، حالانکہ تم سارا کام ناشکری والے کر رہے تھے، کھا رہے تھے، فرمایا یہ میری رحمت تھی جس سے تم فائز اٹھا رہے تھے۔ ہاں یہ نقطہ سنے آپ جو بتا رہا ہوں آپ، کہ ناشکری کے باوجود جب تمہاری یہ مزے لگے ہوئے تھے، تم کھاتے پیتے تھے، تو ذرا اس کا اندازہ لگاؤ کہ جب تم شکر گزار بندہ بن جاؤ تو پھر کیا رحمت تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ ملے گا کہیں آپ کو تفصیل میں کہ اگر اس وقت تمہیں مل گیا، اب کمپیئر کرو کہ ناشکری کے حالت میں تمہیں روٹی دی جی، چوزا دیا جی، تجھے تکلیف ہوئی نہیں جی، ہر چیز تجھے ملتی رہی، اولاد دی تھی، کہ یہ اس صورت میں دے رہا تھا، یہ وہ میری رحمت کی کون سی قسم تھی کہ ناشکری میں دی تھی، اور جب تو شکر گزار بندہ بن جائے گا تو پھر غفور رحیم اس رحمت کو نہیں پہچان سکتا جو رحمت وہ ہوگی تیری۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی؟ آسان تھی؟ غفور رحیم۔ دوسرا نقطہ سناتا ہوں آپ، آ رہا ہے دوسرا نقطہ، دیکھو اللہ نے اپنی رحمت کی بات کی ہے، آپ سنیں، کہتے ایک بات کا خیال رکھو کہ پھنڈ نہ جانا، پھنڈ کہتے ہیں بہت مغرور نہ ہو جانا، اونچے نہ ہو جانا کہ ہم تو شکر گزار بندے بن گئے ہیں، اب ہم اللہ کی دربار میں پیش کریں گے، ہم تو شکر گزار بندے ہیں، اب تو ہم جنت میں چلیں گے، رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حالت میں مت جانا، میرے پاس آنا، جب وہاں پر بھی تم میرے پاس آؤ گے تو ایک شکر تمہیں ابھی اور ادا کرنا پڑے گا۔ بڑا عجیب نقطہ دے رہا ہوں آپ، جب شکر گزار بندے بن کے بھی میرے پاس آؤ گے تو ایک چیز کا خیال رکھنا، جنت تک سب نہ بغیر چھوڑ جانا، نہیں، وہاں تم سے ایک حساب اور ہوگا، وہ کیا کہ وہاں بھی جنت جو ملے گی میری رحمت سے ملے گی۔ وہاں بھی تیری اس شکر گزاری پہ نہیں ملے گی، تیرے عمل پہ نہیں ملے گی، کس پہ ملے گی؟ رحمت پہ ملے گی۔ آئیں میں اس دلیل دیتا ہوں اس کی آپ دوں۔ نبی پاک حدیث مبارک کے اپنے صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں، صاحب مسلم میں ہے یہ حدیث، مسلک میں اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا، لیکن میں حدیث سناتا ہوں آپ سننے تیار ہیں؟ آپ ریڈی ہیں؟ دروشی پڑھیں ایک دو، مزہ آ رہا ہے؟ اب بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک شخص تھا، اب اللہ کے نبی سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو قصہ، بڑا نیک اور سہلا انسان تھا، عجیب سا، اب نہیں بتا رہے ہیں، وہ ایک پہاڑوں میں چلا گیا، نیچے سمندر تھا، اوپر پہاڑ تھا، صحابہ سن رہے ہیں،
بہت نیک انسان تھا پچھلے زمانے کا. اس نے یہ ٹھان لی کہ بس میں نے اب کچھ نہیں کرنا, میں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ اس زمانے کی صحیح طور تھی نا. کہتے ہیں اس نے جا کے پہاڑ سلیکٹ کیا اور پہاڑ پہ بیٹھ گیا, کچھ بھی وہاں نہیں تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے عبادت کرنی ہے تیری پاس, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اپنے آپ کو فنا کر دوں گا تیری ذات کے اندر. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی سنا رہے ہیں, مسلم کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے, علماء کرام موجود ہیں, پڑھ لی ہوگی آپ نے, سنی بھی ہوگی. تو فرمایا اللہ نے پھر مدد کی اس کی. اللہ تو ایسے انسان سپورٹ کرتے ہیں نا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے خانقاہ بنانی ہے, میں یہ کرنا ہے, پیسہ جیب میں کچھ نہیں کیا ہے ہی نہیں, اللہ 5-5 6 خانقاہیں بنا دیتے ہیں. جب میں چلاتا وہاں سے چلاتا, میں سوچ کیا تھا کہ اتنی بڑی بڑی خانقاہیں بن جائیں گی جن کی قیمت لاکھوں کروڑوں کی ہوگی. میں سوچ کے آیا تھا, میرے پاس تو جیب میں دھیلا بھی نہیں تھا ایک, تو میرا تو کچھ نہیں بنا, لیکن اللہ کی خانقاہیں بن گئیں. تو اسی کام کے لیے میں آیا تھا. بولے سبحان اللہ. تو کون بناتا ہے؟ جو مکان بنانے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں بھی بنائیں گے, پاکستان میں وہاں مکائیں گے, نہ ان کا یہاں مکان بنتا ہے نہ وہاں مکان بنتا ہے, ڈبے میں بند ہوتے ہیں, قبر میں چلے جاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. نہ کوٹھیاں ان کی وہاں ہوتی ہیں نہ کوٹھیاں یہاں ہوتی ہیں, جو وہ بناتے ہیں لوگ لے کے کھا پی جاتے ہیں سب. اور جو خانقاہیں بنانے آتے ہیں ان کے پاس خانقاہیں بن جاتی ہیں, ان کی اپنی کوئی جائیداد نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ. نہ پاکستان میں 90 ان کے پاس خانقاہیں ہوتی ہیں, وہ گزر جاتے ہیں ہر ایک چیز چھوڑ کے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتی, لیکن ان کی خانقاہیں زندہ ہوتی ہیں اور ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے قبر کے اندر. ایسے بنے نا انسان, ہر چیز اپنی ذات کو اللہ کے لیے استعمال کریں. میں سفر کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں کر رہا, اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں. میں اپنے مکان دکان بنانے کے لیے ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہوں, ہجرت نہیں کر رہا ہوں, ویزے نہیں لگا رہا. کیوں؟ وہاں جا کے ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے. یہاں آتی ہی فوراً مولانا کی تو گاڑی نکل آتی ہیں فوراً تھوڑی دیر میں, معافی کے ساتھ کرتا. ایسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, مولانا حیران جب دیکھ کے وہ منسٹر آتا ہے, وہ کہتے ہیں یار میں مولانا ہی بن جاتا, منسٹر کیوں بننا. مرسڈیز یہ وہ BMW کہتے, پوچھتی ہے جی اللہ کا فضل ہو رہا ہے کہ اور فضل نہیں ہے دوسرے, یہی فضل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پیٹ پھوڑ گیا آپ کا, باقی چیز تو فضل نظر نہیں آ رہی اس چیز کی. یہ قرآن ہے, قرآن کی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. قرآن کی نعمت یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو, تو فقیر ہو, لیکن چاروں طرف تو قرآن کی خوشبو کو پھیلا دے. تو وہ مدرسے دیکھتا پھرتا ہے جہاں تیری دکانیں لگیں, جہاں اچھے لوگ ملے ہیں, جہاں پیسے دار لوگ, ان کے بچوں کو زیادہ پڑھایا جاتا ہے, دوسرے بچوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. معاف کیجیے میں سی بات کرتا ہوں کمیٹی والے بچے زیادہ پڑھتے ہیں, پچھلے والے بچوں کو پیچھے رکھا دیا جاتا ہے. اپنے رشتے داروں کو زیادہ آگے لیتے ہیں, ان کو نہیں لاتا. اپنی قومیت کے لوگوں کو آگے چمٹا لیتے ہیں, پیچھے رکھتے ہیں. فلاں ملک کا ہے, اس کو پیچھے یہ ملک والا آگے آ جائے, اس کو حافظ نہیں بن سکتا حافظ. یہ کرنے آیا تھا نہیں. قرآن کی روشنی پھیلانے والے یہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں. ننگے آتے ہیں, کچھ یہ نہیں ہوتا. جب دنیا سے جاتے ہیں دونوں ہاتھ خالی لے کے جاتے ہیں, لیکن بہت کچھ لے کے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوچ رہے ہیں کچھ بات سمجھ آ رہی ہے بات میں؟ ہمیں آئے نا سارے جمع کیے جائیں, ٹھوک 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 ٹھوک, الحکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اس مقصد کے لیے آپ دنیا سے اتنے ملک ٹرانسفر کر کے آئے. اللہ کے بندے نیت لے کے آتے کہ ہم اس ملک سے نکل رہے ہیں, اس ملک جائیں گے, اپنے آپ کو فنا کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں, ہم اللہ کے کام کریں گے. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, پیسہ 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 پیسہ, مر جائیں گے کچھ چیز ساتھ جائے گی. میرے بھائیوں کو ساتھ لے کے جائیں گے آپ. کچھ فقیر کی کوئی جائیداد نہیں, کچھ بھی نہیں ابھی تک اس کے پاس. جو مکان بن گیا تھا ایک مکان وہی جس میں رہتا ہے, الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جس مقصد کے لیے آیا تھا 5-6 خانقاہیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے, برڈ میں ذکر ہو رہا ہے, بلنے میں ذکر ہو رہا ہے, لندن میں ذکر ہو رہا ہے, مینچسٹر میں ذکر ہو رہا ہے. اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی کوئی جائیداد ہے؟ سبحان اللہ. افریقہ میں بھی ہو رہی ہے, ہر جگہ, ہر جگہ دنیا. یہ میری جائیداد نہیں ہے, آپ میری قیمتی چیز تحفہ نہیں ہے آپ میرے لیے, آپ میری اولاد نہیں ہے.
اللہ والے کبھی لاولد ہوتے ہی نہیں، ایسی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں کہ فرشتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ اس کی اتنی اولاد کہاں سے آ گئی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وان شانک هو الابتر. کثیر آباد ہوتی ہے اس کی. آپ بولیں گے مجھے؟ بولیں گے کبھی تو یار آ ہی جاؤں گا نا. یار ایک تھا ایک درویش اچھی بات کرتا تھا، چلو اس کے لیے بخشش کا سامان کر دیں. کبھی تو دعا نکلے گی مجھ سے نہیں نکلے گی. شاید اولاد بھول جائے لیکن یہ اولاد نہیں بھول سکتی. یہ تو اللہ کا رشتہ ہے. یاد رکھیں گے نا مجھے. یہ جاتے تھے ہم جمعرات میں بیٹھتے تھے، فقیر بڑے اچھے نقطے سناتا تھا. تو کیا ہوا؟ غفور رحمت سے جائیں گے. اللہ کہتا ہے یہاں بھی شکر گزار بندہ بن کے منہ اٹھا کے جنت طرف نہ جانا، رک جانا. وہاں بھی ایک امتحان ہوگا. کیوں جا رہا ہے؟ یہ اپنے عمل کے جا رہا ہوں. کہتے ادھر آ جا، آپ قصہ سناتا ہوں آپ کو. مستحق مسلم اللہ کی نہیں فرماتے پہاڑ پہ بیٹھ گیا، اللہ نے پہاڑ کو کھول دیا، ایک سوراخ نکال دیا. سبحان اللہ. اللہ مدد کر رہا ہے. خانقاہ بن رہی ہے ادھر. کیا بن رہی ہے؟ ہاں، کیونکہ نیت صحیح لے کے گیا نا. وہ پہاڑ میں خانقاہ بنا دیا آپ نے. سوراخ نکال دیا، تازہ ہوا آنے لگی. الحمدللہ. ایک چشمہ کا جاری کر دیا، انار کا درخت لگا دیا. کہ میرے دوست تو فکر نہ کر، انار کھاتا رہے، ٹھنڈا پانی پیتا رہے، کر میری پھر عبادت تو کر جتنی چاہ کرنا ہے. کہتا ماں رب یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اب میں یہاں آ بھی گیا ہوں، تو نے انتظام بھی کر دیا. میں 4-5 سال نہیں، 100 سال نہیں، مجھے 500 سال تک زندہ رکھ. سبحان اللہ. اب اتنا دوست ہو جاتا ہے کہ ناز کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کہتا تھا یہاں خانقاہ نہیں، وہاں بھی چاہیے، وہاں بھی بنا دیں. وہاں کہتا تو ہمت کر، میں سچی بناتا چلا جاؤں گا، پورے انگلینڈ کو تیری خانقاہ بنا دوں گا. ناز ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے. ہاتھ اٹھا کے ناز سے بات کرتا ہے رب سے. اس کو بڑھا، اس کو نہ کرنا، اور بڑی بھیجنا، اور ہم کریں نا. اس کی زندگی بن جاتی ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر. اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں. کسی نے سنا ذہنوں کو تبدیل کریں اپنے کہ ہماری زندگی کیا ہے. چند ایک چھوٹی چیز نہ ملنے پہ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کی ناشکری کرنے لگو. مجھے تو نے دنیا میں اس لیے محروم کیا ہے، میری جوانی میں اس لیے مجھے اس چیز سے محروم کیا ہے. اللہ کسی کو کسی چیز سے محروم نہیں کرتا. جس کے پاس اللہ ہے سب کچھ اس کے پاس ہے. میں نے ماں کو نہیں دیکھا، مجھے ماں نہیں ملی، ماں کی محبت نہیں ملی. میں دنیا کی ماں کو دیکھ کے ترستا ہوں، آج بھی ترستا ہوں. جب اپنے بچوں کو چمٹتی ہیں میں جلس ہو جاتا ہوں. ہائے کس طرح پیار کر رہی ہے اپنے بچے کو، کیسے سینے سے لگا رہی ہے. مجھے تو اپنی ماں کا کوئی محبت ملی نہیں ہے، لیکن پچھتاوا کبھی بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ مجھے محبت مل گئی، اپنے رب کی محبت مل گئی. مجھے کمی محسوس ہوئی نہیں کبھی بھی. جو اس کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے، جو اس کا پیار ہوتا ہے، کسی کا پیار ہے ہی نہیں ایسا. جب ایک چیز اللہ لے لیتا ہے الحمدللہ اور اس پہ وہ شکر اور صبر کر لیتا ہے، اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتا ہے. نبی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ جب آنے لگے تو اپنی ماں کے بعد چھوٹے تھے، قبر سے چمڑ کہتے ہیں میں نہیں جانا. ایمان جو تھی دائی تھی ان کو ہٹانے کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑنا. قبر کے ساتھ چپٹے رو رہے ہیں نبی. چھوٹا سا بچہ ہے، ماں مر گئی ہے، سفر کے اندر تھے. کیسے وہ چھوٹے بچہ اپنی ماں کو خبر سے رو رہے کہ میں کہاں جاؤں، کس طرح میں چھوڑوں. بڑی مشکل سے احمد جو تھی ان کو لے کے گئی وہاں سے. بڑی چیز ہوتی ہے ماں بھائی بچے کا چھوڑنا. 1 سال کا بچہ ہو، مجھے کیا پتا میری ماں کیا ہے. دنیا کو سپرد کر گئی اس کو، چل جا. فکر ایک کہہ گئی تھی اپنے میرے باپ سے. میرے باپ جو مجھے بتاتے ہیں والد صاحب، یہ ایک فکر مجھے تمہارے بارے میں کہہ گئی. میں وہ کیا تھا ابا جی، کیا فکر تھا؟ انہوں نے کہا تھا 3 بچے ہیں لیکن اس بچے کا خاص خیال نہیں، یہ بہت بولا بچہ ہے، دنیا اس کو دھوکہ بہت دے گی، اس کا خیال رکھنا. تم ماں نے اس وقت ریڈ کر لیا کہ اس کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اس کے لیے دعا کرنے اس بچے کے ساتھ بہت دھوکے ہوں گے دنیا کے اندر. لوگ فریب کریں گے اس کے ساتھ، یہ سادہ ہوگا کیونکہ مومن ہمیشہ سادہ ہوتا ہے. تو میرے باپ نے نصیحت مجھے کی تھی کہ تیری ماں نے نصیحت کی تھی مرتے وقت تیرے بارے میں. میں نے کہا رب تو میرے ساتھ ہوگا نا. کہتے ہاں اللہ تیرے ساتھ ہوگا. میں ٹھیک ہے لڑیں گے زمانے سے الحمدللہ. تو وہی ہوا ہے میرے ساتھ زندگی میں، یہی ہوا ہے. اپنوں نے بہت دھوکے دیے. ہاتھ ملانے کے بعد سانپ نکلتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ نے ہر چیز سے بچایا ہے. بھروسہ اللہ پہ رکھے انسان. ماؤں ہزاروں لاکھوں ماؤں سے بڑی چیز تو ماں کی اللہ کی محبت ہوتی ہے انسان کی. بات سمجھ آ رہی؟
تو اللہ نے محبت کرتا ہے اس انسان سے، اس نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کو قبول کیا، اللہ کہ یہ سوراخ، اس میں سے ہوا آئے گی، اس میں سے پانی آئے گا، اس میں درخت ہے، اس میں انار آئے گا، ٹک جاؤ، کر سجدہ تو مجھے، کہتے ہیں مجھے فارغ کریں 500 سال تک، کہتے ہیں قبول کیا، 500 عبادت کر، اب 500 سال کے بعد پورے ہو گئے، کہتے اب آنا ہے، کہتے ہیں اب تیار ہوں، لیکن ایک اور شرط ہے میری رب، کہتے کیا، کہتے مجھے سجدے میں مار۔ کیا محبت ہے یا کون سنا رہا ہے قصہ؟ امام الانبیاء قصہ سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، کیسے ذہن کی تیاری کر رہا ہے شیخ اپنے مریدوں کی، یہ شیخ تیار کر رہا ہے اپنے مریدوں کو، کل کوئی شیخ آئے گا وہ بھی اپنے مریدوں کو اس طرح تیار کرے گا، ان کے دماغوں کو، سمجھ آ رہی بات؟ دماغوں ہلنے ہیں، ابھی نہیں ہلے ابھی تک، یہ دیکھیں کیسی قصے۔ تو فرمایا جب سجدے میں سجدہ کیا تو روح لے لی، نکل گئے، اب اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے کہ اللہ کہا جو یہ بندہ فرشتے استقبال کریں، اللہ جی وہ آ گیا بندہ جس نے 500 سال عبادت کی ہے، اور جس کی تیرے ساتھ یہ نازل برداشت تھی اس شخص کے ساتھ، وہ پہنچ گیا ہے، تو اللہ کہا حاضر کر دو اس کو۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے جی، بالکل اللہ بہت شکر ہے تیرا، تو بڑا کرم مولا، اچھا ٹھیک جا، کہتا اچھا بھائی آ گیا جوان نے بڑی اچھی عبادت کی ہے، جاؤ اس کو میری رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں ڈال دو۔ فکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان اللہ غفور رحیم، میری رحمت کے ساتھ وہ رک گیا، وہ میرا بھائی ہوگا نا کوئی، تو اللہ تعالیٰ 500 سال جو میں نے عبادت کی ہے، شدت بھی ٹکتا رہا ہوں پہاڑ پہ چڑھ کے، اس کی تو نے کوئی بات ہی نہیں کی میرے سے، اس کی تو کوئی بات کر دیتا۔ اچھا تو اس کا بدلہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے دیتا ہوں بدلہ اس کا، پھر لے آؤ اس کا رجسٹر ذرا نکالو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کا ترازو کھول دو، سبحان اللہ۔ آ رہی آیت سمجھ آپ کو؟ آپ اس کا ترازو کھولو جو میں نے بتایا تھا قرآن میں نکالی تھی نا آیت، نکالو اس کو، پھر اس کو سمجھ آئے گی ان اللہ غفور کیا ہوتا ہے، غفور رحیم کیا چیز ہے۔ کہتا ٹھیک ہے تجھے اس پہ دے دیتے، تیری خواہش چاہیے تو بات تیری میں نے آج بھی مانتے ہیں تیری بات، لے آؤ جی ترازو کھول دو اس کا، اور جو میری نعمتیں ایک سائڈ پہ رکھ دو اور اس کی عبادتیں ایک سائڈ پہ رکھو، اور جو بھی چیز ہوگی اس کو وہاں پہنچا دو، اگر یہ بات اس کی کم نکلی اور میری نعمت زیادہ ہوئی تو جہنم میں لے جانا گھسیٹتے اس کو، اگر اس کی عبادت صحیح اور میری نعمتیں کم ہوئی تو اس کو جنت میں لے جانا، یہ خود کہہ رہا ہے، لگا دو ترازو، لگ گیا ترازو، کہ لا بھی نکالو اس کی، پہلے کیا جی کہ آنکھ لے آؤ پہلے اس کی، وہیں ختم۔ 3000 یہ آنکھوں کے بتا رہا ہوں آپ کو، اباؤٹ 3000 کے قریب نسیں ہیں آنکھ کے اندر، یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں آنکھ کے اسپیشلسٹ، مور دین 3000، اور ہر اس کی بیماریاں ڈفرینٹ ہیں آنکھ کی، ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک؟ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کو کنٹرول کر کے آپ روشنائی دے رہا ہے۔ اب میرا ایک نقطہ آ رہا ہے اس میں، یہ جو روشنائی ہے یہ دنیا کی روشنائی نہیں ہے، کون سی روشنائی ہے؟ جنت کی روشنائی جو آنکھ میں ڈال جاتی ہے، یہ روشنائی وہ نہیں ہے، یہ اتنے نسوں کو ساتھ کنٹرول کر کے پیچھے سینکشن لگا کے کیمرے لگا کے آگے کنورٹ کر کے نکالا جاتا ہے، اگر آپ نے سوچنے لگے تو حیران ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، اتنی نازک ہے کہ چھوٹی سی بھی چیز کی آپ کی بینائی جا سکتی ہے، لیکن ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کنٹرول اٹ، دیٹ از دا نعمت آف اللہ سبحانہ یا رکھنا آنکھ رکھ، باقی بات تو پھر بات کریں گے، ایسی نعمت کیونکہ لا تاسو تو گن تو سکتے نہیں پتر، تو بغیر گنے تھے سے بات ہوگی، پہلی لے آتے ڈاکٹر جی سے آنکھ کی جگہ اس کی نعمت کس نے اتنی دفعہ اتنے سال دیکھتے رہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے عبادت کی ہے، سب کچھ اس نے آنکھ سے کی ہے، آنکھ بند ہوتی تو سالے کی عبادت ہی نہیں ہوتی اس کی، بولے سبحان اللہ۔ کھانا کہا دیکھ سکتا تھا کہ جی نہیں، مدینہ جا سکتا تھا نہیں، جب فلاں کر سکتا نہیں جی، کہتا پھر کیا بڑھنگ مار رہے تو تیرا رکھ پھر اپنی عبادت اس پہ، وہی عبادت ہوا ہوگی، اس کیا مقابلہ سکتا، وہیں گر گیا سجدے کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہ جانا تو جنت میں جانا، یہ اپنی رحمت سے جو فیصلہ آپ کر دیں، آپ کی رحمت پر رحم بھیجتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، رحمت کو میرے نہ بھولنا، شکر گزار کتنے بڑے بندے بن جاؤ،
کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن جب میرے پاس آؤ تو گردن جھکاتے ہوئے آنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم فرما، میں کچھ بھی نہیں ہوں تو میں اپنی رحمت سے تمہیں بخش دوں گا. جس طرح تفسیر حافظ ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ ہر وقت جھکنا ہے اس نے، چاہے عمل کمپلیٹ بھی ہو جائے اس کی، چاہے اس قابل ہو جائے کہ اس کو فرشتے سجدہ بھی کرنے لگیں، لیکن وہ اتنا ہمبل اور عاجز ہو کہ اس کو اپنی کوئی کیفیت نظر نہ آئے، صرف وہ یہی سمجھے کہ بخشا جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ انسان ایسا بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب اور ولی بن جاتا ہے. اس کو غوث اور قطب کہا جاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں ابدال جو دنیا جن سے کبھی خالی نہیں ہوتی، ایک مرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. 40 ابدال ہیں، 500 نیک رجال ہیں جس سے دنیا چل رہی ہے. یہ کنٹرول ان سے ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس حالت کے اندر ہوتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتنی بڑی عبادت کو بھولے بیٹھے ہیں. یعنی شکر اللہ. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم دل لیے بیٹھے ہیں، جی بخشے جائیں گے، فلاں رمضان ہے روزے رکھ لیے، بجی مبارک ہو جی، بخشے گئے ہو جی. وہ ہاتھ اٹھاؤ کر پورا لڑت لوگ خراب کرتے ہیں مولانا بتیاں بجھا کے، بخشے گئے. سیدھی سادھی بات کرو جو ہے کہ تم شکر گزار بندے کو کیفیت آئی تمہارے میں نہیں آئی. کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ گزرے حکیم اختر صاحب، وہ ایک بڑے عجیب لطیفہ سناتے تھے کہ رمضان آئے نا تو ہماری کیا عادت ہے کہ چاند کے انتظار ہوتا ہے، چاند نظر آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، چاند نظر آ گیا، او یا بڑی جلدی سے رمضان گزر گیا، دیکھو یار بڑا مزہ آ رہا تھا، رمضان بہت مزہ تھا، یہ تھا فلاں تھا. یہ لطیفہ سنا رہے تھا. کون؟ حکیم اختر صاحب اپنے مریدوں کو سنا رہے ہیں کہ ہر آدمی کی کیفیت ہوتی ہے. کہتے بھائی کیوں بکواس کرتے ہو؟ ہر حالت میں اللہ کا شکر کرو. جس رمضان میں تو وہ اس کیفیت تھی، اب اللہ نے آپ کو عید دے رہا تو شکر کرو، رمضان چاند نظر آ گیا. اب کیوں تم کہہ رہے ہو کہ رمضان میں کتنا یہ تھا فلاں تھا بڑا لطف تھا. کہتا اگر یہ بات ہے تو پھر سنو پھر کہ اللہ نے سن لی تمہاری یہ دعا، اور کبھی کنڈی سے کھڑکتی اور وہاں سے باہر نکلتے ہیں جبریل علیہ السلام اور آپ کہتے ہیں بھی تمہاری دعائیں قبول ہو گئی، ہم نے سن لی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، چاند ہم پیچھے لگے ہیں اس کا، اور ہم نے ایک نیا رمضان شروع کر دیا 30 دن کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. آپ کو شوق تھا نا، آپ لوگ کریں آپ روزے، کہ رکھیں گے روزے؟ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے جناب، ہم نے رمضان بہت الحمدللہ اللہ نے وہی بہت رمضان گزر گیا، ہمارا فضل ہے. پھر حقیقی بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ بناوٹی لوگ ہیں. دل میں کچھ ہوتا ہے گزر کے، ہاں خوش ہوتے ہیں اس کل عید ہوگی ماشاءاللہ، جان چھٹی ہے بھائی، اب تو رکھ کے تھک گئے ہم تو. یہ دل میں یہ ہو رہا ہے ہمارے، وہ جی کیا بات تھی جی ماشاء اللہ بڑا مزہ آتا تھا تعلیم میں. کوئی مزہ مجھے کوئی نہیں آتا تھا، بلکہ جان چھوڑنے کے چکر میں تھے. تو یہ لطیفہ سنا ہے کہ ایسے حق بننے والے بنے تم. ذرا مذاق کی ٹائپ بھی آدمی تھے نا حکیم اختر صاحب، اچھے بزرگ تھے. تو ہمارے یہ حال ہم ہر جگہ ڈھوکر سل مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، شکر گزار بندے بن جاؤ. ہر حالت میں شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی ہر کیفیت شکر پر ہے. جس مقام پر بھی جاؤ شکر پہ جاؤ. اور شکر کیا ادا کرنا کہ اس کی نعمتوں پہ اس نافرمانی کرو جو نعمت تمہیں دی ہے، اس سے بچو. شکر وہ ہے تمہارا. اور شکر کے بعد پھر بھی تمہاری جو بخشش ہوگی کس پر ہوگی؟ رحمت پر. راقدان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا ہم سب قبول فرما. اور آج کا جو درس کا خلاصہ ہے کہ ہمیں تو شکر گزار بندہ بنا دے. بس آخری سوال ہماری چاہیے. آپ تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ. معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا، گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی. تو انشاءاللہ ذکر کریں گے تو فریش ہو جائیں گے. تو شعبان میں اچھا ہے، موقع مل رہا ہے شعبان منانے کے. جا کے ہم نے اور کیا کرنا تھا، اچھی باتیں آ گئی ماشاءاللہ. تو ذکر کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے. دروشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام سید المرسلین جبریل طه یاسین الحمید. اللهم
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله